ہی اگر میں کہوں تو کشمکش اور دکھ سے بھری تھی، جتنی بھی ان کی جرنی رہی اسلام میں. تو آج ہم ان کو، میں نے سوچا کہ میں ان کو انوائٹ کروں. اینڈ شی از این انسپریشنل وومن، شی از اے اسٹرانگ وومن، اینڈ بہت ہی خوش مزاج ہیں، ہنسمکھ ہیں. بٹ ہاں، ان کی جو اسٹوری ہے وہ سننی ضروری ہے سب کسی کو. اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو انسپائر پیپل ٹو correct their errors and follow the right path. So without any delay, let me welcome my dear sister عظمیٰ خان جی. عظمیٰ جی نمستے، آپ کا بہت بہت سواگت ہے. نمستے سارا جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے جو ہے یہاں پہ انوائٹ کیا شیئر کرنے کے لیے اپنا لائف جرنی. بہت بہت شکریہ. نمستے. یس، بہت ہی ڈفرینٹ اینڈ یہ ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ جرنی ہوتی ہے. کوئی بھی اگر اسلام کو چھوڑتا ہے تو ایک تو بہت ہی ہرٹ ہوتا ہے، اور دماغی طور پہ بھی بہت اس کو جو ہے وہ سیڈنس فیل ہوتی ہے، لیکن بعد میں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے جب جی چھوڑنے کے بعد. جی عظمیٰ جی، میں نے آپ سے آف کیمرہ بھی میں نے آپ سے چرچا کی تھی بہت دیر، اور مجھے لگا کہ آپ بڑی خوش مزاج ہیں، بڑی آپ ہنسمکھ ہیں. وہ غم کی شکن اب آپ اس کے اوپر مٹی ڈال چکی ہیں. ایک طریقے سے آپ نے بہت ہی اندر اس چیز کو دفن کر دیا ہے. اکثر مطلب جب آپ بات کرتی ہیں یا آپ اسٹریم میں آتی ہیں، آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی تب آپ بہت بھاوک ہو جاتی ہیں. مطلب وہ عظمیٰ پھر وہ پاسٹ میں چلی جاتی ہیں. تو آج میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ چھوٹی عظمیٰ کی شروعات کیسے ہوئی، کہاں سے شروعات ہوئی عظمیٰ کی؟ عظمیٰ کی شروعات ہوئی جو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اور جی ماڈریٹ مسلمان گھرانے میں. زیادہ اتنا کوئی کٹر مسلمان نہیں تھے. میرے گھر بھی جو ہے جیسے ملا مولویوں کا انٹری اتنی زیادہ نہیں تھی، پسند نہیں کیا جاتا تھا اتنا. لیکن ہاں، نماز پڑھتے تھے، رمضانوں میں روزے رکھتے تھے، اور یہ تھا کہ گانے وانے سنتے تھے، ایکسکیوز می، اور یہ کہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن یہ تھا کہ اتنا زیادہ کٹر مسلمان نہیں تھے. قرآن پڑھتے تھے مطلب کے ساتھ، حدیث تو اتنی زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن قرآن زیادہ پڑھتے تھے. تو بچپن میں یہی رہا ہے کہ ایک مسلم ماحول رہا ہے. لیکن یہ تھا کہ پھر جب ایسے گرو ہوتے گئے تو یہ ہے کہ وہی ایک ذہن میں جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بن جاتا ہے، جو بھی بچپن سے آپ کو سکھایا جاتا ہے ایک جی مسلم گھرانے میں، ہندوؤں کے بارے میں اور کرسچنز کے بارے میں ایک دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہاں نہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ سب سے پہنچے ہوئے، مطلب کہ اچھے لوگ ہیں اور بیسٹ نیشن ہے اور بیسٹ پیپل ہے. مطلب اور یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، مطلب وہ نہیں ہے اتنا زیادہ، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا زیادہ. یہ ہے. جی جی. تو اس کے یہ تو ہو گیا آپ کے، آپ نے جو بتایا اپنے پریوار کے بارے میں اور بڑھتے ہوئے جو آپ نے دیکھا اور ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا عظمیٰ جی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے جیسے بڑھتی گئی، اس کے بعد پھر جو ہے میں جب پاکستان میں تھی تو تب تو ہم لوگ کو وہاں پر جو ہے نا، جیسے کسی اور کتاب کو ہاتھ لگانے کا مطلب اجازت نہیں تھی سوائے قرآن کے نا. وہ ایک اچھا. بڑے گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم جیسے کوئی آ جاتا ہے تھا جیسے پریچ کرنے کے لیے بائبل، یا کوئی اگر ایسی کوئی بات دوسرے مذاہب کی کوئی بات بک آتی تو ان کو ٹچ کرنے کے لیے بھی نا اجازت نہیں تھی کہ بھئی نہیں چھوؤ نہیں، تو اس کو چھونے سے بھی گناہ مل جائے گا نا. کھول کے جی پڑھنا کی تو دور کی بات ہے، چھوؤ بھی نہیں. تو جی یہ بات ہے. تو یہ ایک ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یہ باقاعدہ جو ہے نا ٹائم بائی ٹائم بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بچپن سے سکھایا جاتا ہے. اور اسی ماحول میں جو ہے وہ بچہ بڑھتا ہے اور اس کا ذہن بھی جو ہے نا مینٹالٹی وہی بن جاتی ہے. جی
تو اب یہ تھا کہ جب میں بڑی ہوئی تو میری جو ہے وہاں پر شادی ہوئی ایک اچھا، حیدرآبادی فیملی میں، مسلمان حیدرآبادی فیملی میں. تو جی، تو ان کا یہ تھا کہ حالانکہ میں وہاں پر جیسے میں ویسے جو برقع ہوتا ہے بایا، سعودی جو بایا ہوتا ہے وہ میں پہنتی تھی. تو وہاں پہ جب مجھے جو ہے نا اپنے کمرے کا، شادی کے بعد جو ہے نا مجھے اپنا کمرہ کا دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں تھی. جیسے میں نے گھر کا کام کیا، کھانا نہ پکایا، سب کچھ صفائی کی، سب کچھ. تو میں جب دن میں جب میں اپنا ریسٹ کرنے کے لیے جاتی تھی کمرے میں، جی. تو یہ ہے کہ مجھے اپنے کمرے کا دروازہ جو ہے نا وہ بند کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی. ساس سسر بھی کہتے کہ نہیں دروازہ کھول کے رکھو، تاکہ ہم جو ہے نا آپ پہ آنکھ رکھ سکیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اچھا، جی. تو کیا تو مطلب صرف کمرے جہاں پہ آپ سوتی تھیں، سونے کی جگہ کا دروازہ بند مطلب کھلے رکھنے کی وہ لوگ تربیت اور یہ سب کہتے تھے، یا آپ کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہر جگہ کی ہی وہ دروازہ کھلے رکھنے کے لیے کہتے تھے؟ مطلب اف یو کوڈ نہیں، ٹیل میں جہاں میرا جو کمرہ تھا، جہاں میں اپنے می. ہسبینڈ جی، کے ساتھ جو مجھے کمرہ دیا گیا تھا، ہسبینڈ کے جو میرا جو اپنا کمرہ تھا، ہسبینڈ اینڈ جی، وائف کا جو کمرہ ہوتا وہ والا، جی. وہ جو کمرہ تھا اچھا. جو کہ کبھی جیسے صفائی ستھرائی ہو گئی، کام ہو گیا، کھانا نہ پکا کے دن کا کھانا ہوں. کھلا کے سب کچھ. تو یہ کہ جب جاتے تھے روم میں تو یہ تھا کہ مطلب اجازت نہیں تھی کہ دروازہ نہ آپ بند کریں اپنا نا. تو اچھا. پھر میں یہ تھی کہ میں کبھی بھی میں نے جیسے ریلیکس ہو کے میں بستر پہ جیسے کبھی ریلیکس نہیں ہوئی کہ کبھی آنکھ بند ہوگی، تو ہمیشہ ڈری رہتی تھی. اور ایک شرم بھی آتی تھی کہ بھائی کہ اگر میں سو رہی ہوں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی بھی آ جائے بھائی مجھے نہ. تو ایک دل میں لگا رہتا تھا کہ اور تو اسی وجہ سے ایک دن یہ ہوا کہ ساس جو ہیں وہ نہانے جب جاتی تھیں تو وہ 1 گھنٹہ تو کہیں کا نہیں، مطلب بالکل 1 گھنٹہ لگا کے وہ آتی تھی جی، ساس جی. تو اسی دوران جو ہے جی. وہ سسر جی جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ آ گئے میرے کمرے میں. انہوں شرٹ بدل رہے تھے اپنا، تو شرٹ پہن رہے تھے میرے کمرے میں. تو میں جو ہونا ادب سے آداب جیسے ہوتا نا تمیز، بزرگ کی جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے جو سکھائی گئی تھی ہمیں، تو وہ اس کے لحاظ سے میں کھڑی ہو گئی. میں نے پوری جو بڑی جو چادر ہوتی ہے نا، ایک دوپٹہ بڑی چادر، وہ سر پہ جی. دوپٹہ چادر جو ہے نا ڈھک کے، پورا میرا جو چادر ایسی تھی اتنی بڑی تھی کہ میرے پیروں تک نا پورے ڈھکا ہوا تھا، کور تھا. جی. تو میں ادب سے میں کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا جو ہمارے کنٹری میں کے ہاتھ رکھتے ہیں سر پہ کہ وہ جی. دعا دینے کے لیے، تو جی. انہوں نے جی. وہ جی. ہاتھ رکھا سر پہ. تو ہاتھ رکھنے کے جب رکھا تو میں جو ادب سے کھڑی ہوئی تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ سیدھا ہوتے 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 کہیں اور جا رہا، ٹچ کرنے لگے نا مجھے سبحان اللہ. ان جی. اپروپریٹ. تو جی. میں بڑا گھبرا شوق ہو گیا. اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جھٹکے سے جو ہے نا مجھے اپنے بالکل قریب گھسیٹ لیا اور کس کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کے سسر تھے؟ جی میرے سسر تھے. اور یہ ان کی عمر کتنی ہوگی مطلب؟ ان کی عمر تو بہت زیادہ مطلب میری جو تو بہت زیادہ تھی ان کی، تو میرے خیال میں 60+ اس کے سے پہلے تھی ان کی عمر اس وقت. اچھا. جی کافی. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کرنی شروع کی اور کر نہیں اچھا. پائے اتنا، لیکن یہ کہ میں بالکل، تو میرا یہ تھا کہ میں نے جو ہے ان کو پنچ مارا. میں نے اپنے سبحان سسر کو اللہ. پنچ مارا. اور جی. پتہ نہیں کیسے مجھے طاقت وہاں پر آ گئی، کیونکہ ایسا کبھی میں نے دیکھا نہیں، ایسا کبھی جو نا کبھی نہ میں نے دیکھا، نہ ماں باپ کے گھر، نہ کہیں بھی. تو میں نے ان کو پنچ مارا تو وہ دور جا کے گرے دیوار پہ چھپکلی کی طرح، اچھا. بالکل چھپکلی کی طرح چپک گئے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو آپ بتا رہی ہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ بوڑھا جو سسر تھا وہ ایکچولی میں ایک چھپا بلاತ್ಕಾری تھا، جو کہ مطلب آپ جی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا جی آڑ میں. اچھا. جی بالکل. اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ بھائی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بزرگ ہیں اور باپ کی جگہ جی. ہیں. تو جی. میرا بالکل جو دماغ جو تھا نا
اس وقت میں کیا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی میں کہ میں کیا کروں. تو لیکن اس وقت جو ہے جو میرا جو میں نے ان کو جو ایسا بہت زبردست میں نے پنچ مارا اس وقت، اور وہ دور جا کے جی، گرے دیوار پہ، اور انہوں نے پھر گرنے کے بعد ان کا چشمہ کہیں اور بالکل جیسے بھڑا گئے نا. تو جی، تو اس کے بعد جب وہ کھڑے ہو تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ کیا؟ اگر میں نے جو ہے وہ یہ بات اپنے شوہر کو بتائی، جو اس وقت میرا شوہر تھا، تو اس وقت میرا شوہر جو کام پہ گیا ہوا تھا نا، تو کہہ رہے اگر میں نے اچھا، یہ بات ہے نا اپنے ان کے بیٹے کو یعنی کہ اپنے شوہر کو میں نے بتائی، تو ان کا بیٹا بھی نقصان میں ہوگا اور میں بھی نقصان میں ہوں گی. تو یہ دھمکی اچھا، دی. جی. میں اس اور وقت جو اس تھی، وقت ساس کہاں تھی عظمیٰ؟ ساس وہ باتھ روم میں ہی تھی، نہا رہی تھی. اچھا، تو نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا نہیں ان کو؟ انہوں نے کچھ نوٹس کیا نہیں کہ یہ تو آلریڈی تھپڑ کھا چکے تھے آپ نے، ایک پنچ جو مارا تھا تو ان جی. کا تو آلریڈی مطلب ناک نقشہ تھوڑا بہت تو ٹیڑھا میڑھا ہوا ہی ہوگا، تھوڑی بہت تو نشان وشان آئی ہوگی. نہیں، میں نے جو ان کو منہ پہ نہیں مارا، میں نے ان کو ایسا جیسے پنچ مارا تھا، جیسے نا زبردست منہ پہ نہیں مار سکی تھی، ورنہ تو ظاہر بات ہے ٹیڑھا ان کا تو منہ ان کے گردن میں رہتا ہی نہیں. لیکن یہ تھا کہ جی، میں نے ان کو مارا تھا جیسے ایسے نا بالکل دھکا دے کے، اور پیٹ پہ یا نا سینے پہ مارا تھا کہ وہ بالکل دور جا گرے تھے. اور اچھا، اتنا میں نے دیکھا کہ اتنا یہ تھا کہ جب کمرے سے میرے باہر گیا وہ شخص، تو ہوں، بالکل اس کے چہرے پہ بالکل جیسے پریشانی نہیں، جیسے خول نہیں چڑھاتے خول کور کرنے کے لیے، ہوں، جی، تو خول جو ہے نا وہ کر کے بالکل ہنسا اسمائل فیس کر کے نا وہ روم میں چلے گئے، روم کے آگل آؤٹ سائڈ چلے گئے وہ. ہوں، اچھا، تو اور اس کے اب یہ بعد تھا پھر کہ کیا ہوا؟ میں نے جو جی اس کے بعد پھر میری جو فرینڈ تھی وہ حیدرآبادی تھی. میں نے اپنے شوہر کو پہلے تو میں نے اپنے شوہر کو میں نے فون کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا ہے، آپ آئیں گھر پہ تو یہ کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو میں نے پھر اپنی ایک فرینڈ ہے وہ کلوز، جن کے ذریعے یہ رشتہ لگا تھا، تو ان کو بھی میں نے فون کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ہوا ہے. تو میں بہت مطلب بہت ہی میں گھبرا گئی تھی، بہت ڈر لگ گیا تھا مجھے نا کافی. تو جی، میں نے جو ہے پھر وہ جو ہے نا اس نے بھی میرے شوہر کو فون کیا کہ بھائی جا کے آپ دیکھیں کہ یہ عظمیٰ کے ساتھ کیا ہے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ ہوں، کیسے ہو گیا ایسا. تو ہوں، یہ آئے گھر پہ میرے شوہر جو ہے، ان کی جو جی، دکان تھی وہ قریبی تھی گھر کے، تو جلدی ہی آ گئے. تو یہ آئے گھر کے پاس اندر، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اب میرے کمرے میں تھے، تو انہوں نے پہلے ہی جو جو میرا جو ایکس جو ہسبینڈ تھا اس وقت، پہلے ہی جملے میں انہوں نے یہ بولا کہ ہے اچھا تو یہ ہے کہ اس نے نا ایک تو گالی دی اپنے باپ کو، ٹھیک ہے نا، اور اس ہوں، کے بعد انہوں نے یہ بولا کہ اس نے تو میری جو پہلا بڑا بھائی ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، تو وہ تو الگ ہو گئے رہنے لگے نا، انہوں نے الگ یونٹ لے لیا. اچھا، جی اسی لیے وہ ساتھ نہیں رہتے. تو پہلے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، تو اس کے بعد بڑا ہی انہوں نے مجھے شو کیا کہ بڑا ہی ان کو برا لگ رہا ہے، برا لگا نا کہ باپ نے ایسا کیوں حرکت کی. تو پھر کہنے لگے اچھا نہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں، تم اپنے کمرے میں ہی رہو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں رو رہی تھی، میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا، پھر بہت زیادہ میں سیڈ تھی. تو یہ ہوں، باہر گئے روم کے، تو اپنی ماں سے بات کیا. ماں سے جب بات کرنے لگے تو جب واپس آئے تو بالکل ہی ڈیفرنٹ، یعنی کہ ڈیفرنٹ اچھا، ایٹیٹیوڈ. ہاں بالکل کمپلیٹلی. تو کہہ رہے ہیں، اور جو کہا مجھ سے کہ بھئی ہمارے جو اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی غلطی بھی نہ ہو، کوئی کچھ غلطی بھی نہ ہو، اگر انوسینٹ بھی ہو، اگر ماں باپ کہیں طلاق دینے کے لیے تو طلاق دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ مجھے آپ کو اپنے گھر مجھے چلیں، آپ ریڈی ہو جائیں، پیک کر لیں اپنا سامان، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، جی. تو میں یہ سن کے بڑا دنگ ہو گئی کہ میرے ساتھ ایک تو اتنا سانحہ ہوا ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے،
اور میں آلریڈی جو ہوں میں دکھ میں چلی گئی، اور بجائے میرا جو شوہر ہے وہ میرا ساتھ دینے کے، تو وہ جو ہے مطلب مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. ہوں. تو اس وقت جو ہے نا مجھے یہ سا فیل ہوا عورت ایز اے عورت اور ہونے سے کہ مطلب میں بالکل جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ہوں. ویلیو نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ یعنی کہ اور کوئی جیسے سننے والا نہیں ہے کہ کس کو بتاؤں میں کیا کروں. کہ شوہر جی. ہی ہوتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تمہارا شوہر ہی سب کچھ ہے. جی. تو اس وقت جو ہے وہ اب اس نے کیا کیا کہ ام، اچھا ان کی ماں جو تھی وہ کہنے لگی کہ جب میں جانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ بھائی شادی اگر ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر پہ بیٹھا دیں ہم تمہیں. جی. تو اس قسم کی جو نا بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ساس نے. تو مجھے جو ہے مجھے اپنا گھر میں چلی گئی. تو وہاں پھر جب میرے فیملی نے ماں نے سب نے پوچھا تو یہ تھا میں نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے. تو بڑا ہی ان لوگ کو دکھ ہوا، ظاہری بات ہے ماں باپ کو سب کو فیملی کو بہت دکھ ہوا. جی. تو بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کہ کسی طریقے سے معاملہ سنبھل جائے، لیکن وہ لوگ نہیں مطلب بالکل جیسے نا اور باپ بھی جو ہے نا وہ آ رہا ہے بات کرنے کے لیے، جس نے جو سسر جو تھا اس کا، تو وہ ایسے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ایسی حرکت نا. تو اتنا دوگلا پنا، اتنا جھوٹ پنا مطلب بالکل نا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مطلب بات نہیں بنی تو مجھے خلا لینی پڑی. اچھا. جی خلا تو لینی انہوں پڑی نے تو طلاق نہیں دیا، آپ نے ون سائیڈڈ خلا لے لیا. جی میں نے خلا لی کیونکہ وہ ان کا یہ تھا کہ ان کا جو مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو رلائیں گے، یعنی کہ نا ہم طلاق نہیں دیں گے، طلاق ہم دیں گے لیکن ہم اس کو رلا رلا کے دیں گے طلاق. تو یعنی ایک عورت ہونے کے باوجود آپ کی ساس نے بھی آپ کے مطلب سپورٹ میں وہ کھڑی نہیں ہوئی، وہ اپنے میاں کا ہی سائڈ لیا اور بیٹا بھی اپنے ابا کا ہی سائڈ لیا. جی کیونکہ وہ کہہ رہے اچھا. تھے کہ وہ جماعت اسلامی کو زیادہ وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو اسلام میں یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ کوئی غلطی بھی نہ کرے، انوسینٹ بھی ہو، تب بھی جو ہے اگر ماں باپ بول رہے ہیں اس کو چھوڑ دو بیوی کو تو چھوڑ دو. اچھا. جی اور بھلے بشرطے ہی سسر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے اور سسر عیاشی کرنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے، ہے نا. وہ نہیں سب کوئی کچھ ممانعت نہیں، وہ تو کوئی اس میں سب گنتی میں خاموشی نہیں ہے. جی مطلب عورت کو ہمیشہ خاموشی رہنا ہے، یعنی کہ چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو مطلب وہ خاموش رہے اور مطلب کچھ سچائی بولے نہ، مطلب کوئی اپنا کچھ بولے ہی نہ، بس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عورت کی. اور اگر بولے عورت تو وہ عورت ہی بری ہے، یعنی کہ وہ عورت میں ہی کچھ خرابی ہوگی. یہ لوگ باقی سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. جی. جیسے شادی شدہ ہونے کے بعد ہوں. میرے تو دل میں یہ تھا، اور ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ ابھی شادی ہو گئی، اور دیکھا بھی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ اور جو عورت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے، پھر یہ کہ اس کا شوہر کا گھر ہی گھر ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ تو نہیں دیکھا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ سسر بھی جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دے. ہاں تو کیا مطلب میں اس میں کتنا میں یہ سب چیز میں آئے دن سنتی رہتی ہوں کہ سسر بھی اور اس کے بعد پھر دیور بھی تھوڑے بہت مطلب اب دیکھیں آپ ایسا تو لکھا جاتا ہے نا کہ وہ کھیتی ہے، تو اس کے بعد پھر کتنے سارے یہاں پہ وہ جو مولانا اور ملا رہتے ہیں، وہ جو دو کوڑی کے گھومتے رہتے ہیں، وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ کھیت میں ادھر سے بھی آؤ ادھر سے بھی آؤ کچھ بھی کرو. تو آج ایک دن کوئی ہل جوت رہا ہے، کل کوئی اور. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑی ہی مطلب انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے، یہ ایک طریقے کا کلٹ کہا جائے یا جو کہا جائے. تو یہاں پہ عورتوں کو صرف کھیت کہا جاتا ہے، کھیت میں کود جاؤ، اس کے بعد پھر کھیت میں آم بھی اگا لو، یہ بھی اگا لو وہ بھی اگا لو. تو مائنڈ سیٹ ہی ایسا. اور اسی معاشرے میں جب لوگ بڑے ہوتے ہیں اور یہی جب ان کا دین سکھاتا ہے، تو پھر سسر کیا اگر دیور رہتا تو دیور بھی کوشش کرتا
और उसके बाद फिर मतलब क्या मैं बोलूं, यही तो है हकीकत। मुझे शर्म आती है बट यही है हकीकत। जी उस्मा जी, आप आगे बताएं। जी जी बिल्कुल आपने सही बताया कि औरत की जो इस्लाम में है वो यही हकीकत है कि वो कुछ बोल नहीं सकती, और अगर बोलेगी तो वो ही बुरी है। ये हाँ मेरी बात जो है ना मुझे समझ में आ गई थी। तो और ये है कि फिर वो माशरे के लिए वो बुरी बन जाती है। जी और उसका कुछ वो नहीं है कि उसकी कोई रिस्पेक्ट है नहीं बेसिकली, कि ना उसका कुछ है नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। दिमाग भी ऐसा आधा कहा जाता है। दिमाग भी आधा है, और ये है कि उसका जो जो राइट्स हैं वो तो कुछ है ही नहीं। राइट्स तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उस इस्लाम में, कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे सब कुछ जो है ना मुझे समझ में आने लगा कि भाई शादी क्योंकि सास ने भी बोल दिया, हालांकि वो औरत थी उनको समझना चाहिए था, लेकिन जी सास भी ये बोलने लगी मुझे कि भाई शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर पे चढ़ा के रखें तुम्हें, और ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें। हालांकि मैं तो सच जी बता रही थी, उनको तो साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो ये था कि वो सास ससुर भी साथ नहीं सोते थे। वो जी। सास जो थी वो ड्राइंग रूम में सोती थी अपना लाउंज में, अच्छा और ससुर जो थे वो अपने कमरे में सोते थे। जब से मेरी शादी हो के मैं गई थी वहां पर, तो मैं यही सिलसिला देख रही थी कि ये अच्छा। क्या हुआ, ये क्या होता है ना। तो कुछ अजीब सही था उनका माहौल ना, जब मैं एंटर हुई थी तो उनके घर, तो मैंने यही देखा। तो खैर उसके बाद फिर मेरा बड़ा मेरी तबीयत मेरी बहुत ही मतलब मुझे मेरी तबीयत सही नहीं रहने लगी उसके बाद ना, हमेशा मैं। तो जी। मेरे अब्बू जो थे वो सदर में थे, तो काम करते थे काफी साल। तो मैं वहां अपने अच्छा बाप के पास चली गई। अच्छा। कराची को, पाकिस्तान को मैंने छोड़ दिया, तो मैं जी वहां अपने बाप के पास में रही हूँ। तो ये था कि मेरे बाप ने जो है मेरा बड़ा ख्याल रखा, और मुझे बड़ी हिम्मत दी। बड़ा ही कहते हैं, मैं रोती थी रात रात भर, कुरान पढ़ के मैं खोल के मैं रोती रहती थी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्यों किया। और क्या, तो मैं रोती रहती थी, तो मेरे बाप मुझे न, मेरी आवाज़ सुनते रहते थे कि मैं रो क्यों रही हूँ, तो रात भर उठ के मेरे कमरे में आते थे और मुझे दिलासा देते थे, कहते थे कि भाई तुम जो है ना तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, तुम्हारा मतलब फ्यूचर ब्राइट है, और ये है। तो उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि भई आप जो हैं वो आपका क्या इरादा है, कि आपको क्या करना है? मैंने कहा मैं मुझे पाकिस्तान तो वापस नहीं जाना, उस माहौल में मुझे नहीं जाना कि जो है ना जहाँ पर किसी औरत की, और जो कि डाइवोर्स खुला वाली औरत की कोई अहमियत नहीं है। तो मुझे आगे जाके पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो फिर मेरे जो अब्बू जो थे, उन्होंने फिर जो है बताया कि चलो ठीक है, हम तुम्हें पढ़ना है तो हम तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, क्योंकि क्योंकि अच्छा। मेरे जो फैमिली थी, ब्रदर्स थे, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम तुम्हें ना भेज रहे हैं यहाँ पे, तुम यहाँ पे आके पढ़ना। तो फिर उन इस तरीके से मैं यहाँ आई ऑस्ट्रेलिया में। तो अच्छा। यहाँ पर आके मैंने पढ़ा, पढ़ा, और यहाँ पे मैंने कोर्सेज किए। तो उसके बाद ये था कि थोड़ा सा मेरा चेंज होने लगा, जैसे थोड़ा सा मैं रिलैक्स होने लगी, थोड़ा परेशान होती रहती थी, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट माहौल मिला यहाँ पे। जी। तो ये था। तो एक चीज यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी उस्मा जी, कि आपने बताया कि वो दौर था जब आप उस गम से उभर रही थी, और अक्सर आप कुरान खोल के रोती थी और अल्लाह से गुहार लगाती थी। तो कभी आपके दिल या दिमाग में ये बातें भी आई, या किसी ने आपको कहा कि अल्लाह तो बेटा आजमाइश ले रहा है? ये तो बचपन से सिखाया जाता है वहाँ पे, कि भाई कहीं अच्छा। अगर कोई बुरी चीज अगर हो जाए आपके पास आपकी जिंदगी में, ये आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश है, कोई बेहतरी है या अल्लाह की आजमाइश है। मतलब ये अच्छा। नहीं है कि भाई कि अगर आजमाइश है तो ऐसी ऐसी आजमाइशें ऐसी आजमाइशें जो है वो क्यों होती हैं, औरतों के साथ ही क्यों होती हैं ऐसी जी आजमाइशें। मतलब एक औरत जो होती है उसकी शादी होती है, उसके वो मतलब अपने शौहर के घर जाती है, तो जी। ऐसा ही ट्रीटमेंट और आजमाइश औरतों के साथ ही क्यों होता है, और फिर औरत ही बुरी है।
عورت ہی जी, مطلب صحیح نہیں ہے، عورت میں ہی کچھ خرابی ہوگی، اور پھر جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ عورت ہی خرابی ہے، اس کو ہر لحاظ سے، ہر ریچول، ہر کسٹم میں اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ یہ عورت ہی जी. کیوں سب کچھ رہتی ہے اس معاشرے میں؟ یہاں پہ میں بھی ایک پوائنٹ جوڑنا چاہوں گی عظمیٰ جی، کہ مجھے کورونا ہوا تھا، اور میری کسی رشتے دار سے بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ مجھے بھائی کورونا ہو گیا تھا کچھ سمے پہلے، بٹ اب میں ٹھیک ہوں۔ تو اس نے بالکل ہی ترنت چھوٹ کے کہا کہ ارے اللہ تو آزمائش لیتا رہتا ہے، تم جی۔ اتنا برا بھلا کہتی ہو، اس وجہ سے اللہ آزمائش لے رہا ہے کہ تمہارے دل میں ابھی بھی بچا کھچا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہوں اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا ہے کہ چاہے کچھ بھی، اگر بوم بلاسٹ ہو جائے، ارتھ کویک آ جائے، یا کوئی کسی کو گولی مار دے، یا کوئی کسی کا جینا حرام کر دے، کوئی چوری کر لے، سب ہوں جگہ اللہ آزمائشی لیتے رہتے ہیں۔ مطلب ان کا کام اور کچھ نہیں ہے، صرف آزمائش لینا اور چسکی لینا لوگوں کے، مطلب مصیبت سے، لوگوں کے دکھ سے۔ تو یہ دکھ ہی دے کے خالی آزمائش لیتے رہتے ہیں جو بابا ہیں اوپر۔ تو ہوں جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ آسٹریلیا آ گئیں اور بہت کچھ بدلنے لگا، آپ تھوڑی سی کھلنے لگیں، آپ تھوڑے سے وہ جو بندش میں تھی اس سے تھوڑا فری فیل کرنے لگی، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی اپنی، تو پڑھائی جی، میں جب میں مصروف ہو گئی تو وہاں پہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے مطلب چند مہینوں کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ جو دوسرے جو رشتہ کا مجھے وہ ہوا کہ وہ میری دوسری شادی ہو گئی وہاں پر، یہاں پہ مطلب آسٹریلیا میں، تو مجھے شادی ہو گئی یہاں پر دوسری۔ تو یہ تھا کہ وہ بھی 10 سال رہی شادی، میرا اس میں بچے ہوئے، تو یہ تھا کہ، اور یہ تھا کہ وہ بھی یہ تھا کہ دکھانے کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے بھی مجھے یہ شو کیا کہ بھائی کہ وہ عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے اچھا، کیونکہ وہ ویسٹ میں رہتا ہے، تو ہی نوز کہ عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ تو خیر جب شادی ہونے کے بعد جب میں گئی تو وہاں پھر پتہ چلا کہ وہ جو بیہیویئر وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عورتوں کی کوئی اس کو رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی شادی شدہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو وہ بھی جو ہے اس قسم کا، جیسے ویمنائزر قسم کا بندہ ملا، اور پھر یہ کہ اگریسو بہت، تو اس طرح سے جو وہ بنی نہیں۔ 10 سال اچھا، کسی طریقے سے گزارا، اس وقت میں میری طبیعت میری خود خراب رہنے لگی۔ یہاں پہ چونکہ ادھر اس کنٹری میں نا، یہاں پر وہ فیسلٹی نہیں ہے جو ہماری اپنی کنٹریز میں ہوتی ہے کہ بھائی کسی کو بلا لو کام کرنے کے لیے، یا کوئی جی، ہوتا ہے ہاتھ بٹھانے والا۔ یہاں پہ سب کچھ جی، خود کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ کے بچہ پیدا ہو، یا کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پر بہت زیادہ، اور پھر یہ کہ اگر آپ کا جو شوہر ہے وہی آپ کا ساتھ نہ دے کسی بھی چیز میں، آپ کو صبح سے کہ رات تک آپ کو گالیاں پڑتی رہیں، اور ججمنٹل ہو شوہر ہی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ عورت کی زندگی اور ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ پھر دوسری دفعہ بھی یہی ہوا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی رسپیکٹ، کوئی جسے کہتے ہیں لو، وہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی مجھے ایسے ہی لگا کہ میں جو ہوں اکیلے ہی میں جی رہی ہوں۔ بس ایک ہو گیا ہے کہ بچہ ہو گیا ہے، تو یہ بچہ ہو گیا تو بس اس میں ہی مصروف، لیکن میرا اپنا کوئی کچھ نہیں تھا کہ اپنی میں آئیڈینٹی، مطلب جسے کہتے ہیں نا بینگ اے وومن، وہ میں نے جی، کھو دیا۔ جی، تو 10 سال ان کا میرا رہا، تو اس کے بعد پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ، اور میری طبیعت بڑی خراب رہنے لگی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نہیں رہنا چاہتی، ایسے زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور پھر وہ جو تھے جو وومنائزر، جو چھوڑ چھوڑ کے رات کو کلب میں جاتے تھے، اچھا، یعنی کہ جی جی وہاں پہ، یہاں پہ تو مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ تو
جیسے ہوتا تو ہے مطلب ان کے دل میں کیا اللہ کا خوف نہیں تھا جو وہ جاتے تھے ایسے غلط کام کرتے تھے؟ یہ لوگ دوگلے ہوتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کے اچھا، لیے آپ دکھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے، لیکن جب اچھا، جہاں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہاں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اچھا، مطلب دوسروں کو بیسیکلی دکھانے کے اللہ کو یہ لوگ چکلس کے ٹائم میں یہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جی پھر بعد میں یاد آ جاتے ہیں اللہ میاں، بعد میں جب یاد آ بڑھاپے جاتے میں آ ہیں۔ جاتے جی، ہیں۔ جی، جب وہ کرنا ہوتا ہے نا غلط بات، مطلب وہ اس وقت کر ڈالتے ہیں لیکن بعد میں پھر ان کو کافی دیر کے بعد عمر جب گزر جاتی ہے جب تو اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے، جب ان کو آس پاس کوئی نظر نہیں آتا نا کہ ہائے اب تو ہم جی، اکیلے ہیں، ہائے تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے، تو وہ تسبیح اور ہاتھ میں سر پہ ٹوپی ان کو مسجد ساری سب نظر آتی ہے، خیر اس وقت تو نظر نہیں آتی جبکہ ان کو وارن کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے جو سیکنڈ والے ہسبینڈ کو انہیں وارن کیا، میں جی، نے کہا بھائی آپ ایسا نہ کریں، اچھا جی، خاصا چل رہا ہے گھر، آپ غصے ہو جاتے ہیں، مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اگریسو ڈسرسپیکٹفل سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ہوں، ہر میں کام کر رہی ہوں گھر میں کہ مطلب جس کو کہ آپ کو مطلب خوشی دینے کی کوشش کر رہی ہوں، گھر کا جیسے ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا گیا، جس گھر سے گھرانے سے ہم آئے کہ بھائی گھر گرہستی ہے، شوہر کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، سب کچھ کرنا۔ میں نے کہا آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو جی، تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں نہیں تم مطلب کرتی ہو یہ ساری باتیں، تم سب کچھ یہ کر لیتی ہو، گھر کا خیال رکھتی ہو، بچوں کو جو ہے وہ خیال رکھتی ہو، کب لانڈری کر دیتی ہو، کلین کر دیتی ہو، کھانا پکا دیتی ہو، یہ کرتی سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر اور کیا، کہ ہاں تم پیسہ تو نہیں لاتی۔ ارے واہ! اتنا سارا کام کر دو اور پھر پیسہ بھی چاہیے؟ جی اچھا، خیر ان لوگوں کی بے حیا گیری کا تو کوئی سیما نہیں ہے۔ تو نہیں اس ٹائم تک آپ کا یہ جو وشواس تھا عظما، جو سیکنڈ میرج بھی جو صحیح نہیں چلی اور 10 سال آپ اس میں رہیں، تو اس ٹائم آپ کا وہ جو ایک تھا کہ اسلام کی طرف جو آپ کا وہ رجحان تھا، ہر کچھ بھی اگر مصیبت آتی تھی جو آپ اللہ سے گہار لگاتی تھی اور گڑ گڑاتی تھی اللہ سے کہ اللہ مطلب ٹھیک کریں، تو یہ سیکنڈ والے انسیڈنٹ کے بعد پھر کیا وہ تھا، وہ اتنا وہ پختہ تھا آپ کا بھروسہ، آپ پھر بھی گہار لگاتی تھی اللہ کی طرف؟ کیا تھا میں آپ کا میں سٹیٹس؟ اور میں اور پکی ہو گئی مسلمان، مطلب ڈیڈیکیٹڈ، قرآن کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، دن رات دعا مانگنا، نماز پڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ اور مزید اس میں جو اور مزید میں پڑھنے لگی، اور زیادہ میں اس میں اسلام میں گھس گئی، کہ مطلب یہ کہ میں نہیں ہو سکتا ہے کہ میں I'm not کہ میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ میں اتنا زیادہ میں نہیں کر پا رہی نا اللہ کی خدمت اور ان کی جو جی، ورشپ ہے پوجا، ان کی میں اتنا نہیں کر پا رہی، اس لیے میرے خیال میں میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے۔ تو میں اور مزید جو ہے ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور مزید جو ہے میں پڑھنے لگی قرآن، اور ترجمے کے ساتھ مطلب کے ساتھ، اور میں دوسروں سے ڈسکس بھی کرتی تھی، بتاتی تھی کہ بھئی اسلام میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ ہے، بڑا اچھا مطلب اچھا ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ اسلام تبلیغ کو۔ کرتی تھی، مطلب قرآن جی کا پرچار کرتی تھی؟ پرچار اچھا، کرتی تھی اور کرتی تھی، تو یہ بتاتی کہ نہیں نہیں قرآن میں تو بڑی اچھی چیز ہے، آپ لوگ آ جائیے اس میں نا، مطلب یہ کہ اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا، تو میں دعا بھی اللہ سے اس وقت کرتی تھی زیادہ کہ بھائی کہ کیا ہو گیا، ان کو صحیح کر دے، مطلب میری زندگی میں جی، کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو بس بہت زیادہ میں اس میں ڈیپ اور چلی گئی، اور پکی 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 مسلمان، اور مزید اس میں نہ پڑھنے لکھنے قرآن کو اور سمجھنے کے لیے اور زیادہ ڈیپ میں چلی گئی، تو اس وقت جو ہے تھا میرا ایمان جو تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اسلام پختہ اللہ ہو کی گیا۔ پختہ ہو گیا۔ جی، تو یہ تھا کہ یہ ہوتا رہا، تو اس کے بعد پھر میں دیکھتی رہی، تو میری جو ہے وہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی پاکستان میں آسٹریلیا میں تھی، تو اب میرا یہاں پہ کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، تو سب کا تو انٹری منع کر دی تھی کہ کوئی نہیں آ سکتا میرے گھر، نہ کوئی ہوں، میری ہوں، فیملی آ سکتی، تو میرے جو شوہر تھے وہ سیکنڈ والے انہوں نے منع ہوں، کر دیتے کہ بھائی کوئی نہ آئے نا میرے گھر۔ تو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں بہت دکھ ہو گیا، رونے لگی،
تو اس وقت شوہر ہی ہوتا ہے ساتھ بیٹھا ہوا جو دلاسا جی، دیتا ہے. تو میرے ساتھ یہ تھی بدقسمتی کہ وہ میرے ساتھ میرا شوہر بھی اس وقت نہیں. اس کو جو تھا وہ نائٹ کلب جانا زیادہ ضروری تھا. اچھا. جی. تو میں پوچھ نہیں سکتی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کب آئیں گے. تو وہ غصہ ہو گئے کہ بھائی کہ آپ مطلب یہ مجھ سے سوال کیوں، اب سوال نہیں کرو ورنہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. ارے واہ! جی. اچھا. ہوں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ پھر؟ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ پھر میں 10 سال کے بعد پھر میں جو ہے نا میں نے ان کو چھوڑ دیا، مطلب سیپریٹ ہو گئی. پھر میں نے ان کو ڈیورس دے دیا. یہاں پہ ٹائم لگتا ہے، 1 سال لگتا ہے ڈیورس کا پروسیجر ہونے میں. تو اس وقت جو تھی میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، بھائی کے گھر وہاں رہی بچوں کے ساتھ. تو وہاں پر یہ ہوا کہ اپنا جو تھا میں اس وقت اپنا دکھ تھی، کافی دکھی تھی، ڈپریشن میں بھی چلی گئی کہ بھائی کہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا. اور اس کنٹری میں جہاں پہ نہ میرے ماں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی اتنا نہیں ہے، صرف بھائی ہے، وہ بھی اپنا بزی رہتا ہے اپنا بچوں میں اپنی بیوی میں. تو بس یہ کہ بس میرا مطلب دماغ بالکل جیسے ڈپریشن میں چلی گئی تھی. ہوں. تو میں رہی وہاں پر. تو پتہ چلا کہ میں 8-9 مہینہ میں رہی ہوں گی. تو اس سے اسی دوران جو ہے وہ ایک کیونکہ میرا جو بھائی ہے وہ قرآنیون تھا، مطلب قرآن پہ زیادہ بلیو کرتا تھا، حدیثوں پہ نہیں اتنا زیادہ. اچھا. تو قرآنیون جو لوگ ہوتے ہیں اور جی. جن لوگوں سے وہ پڑھتے تھے قرآنیون، ان کا جو باس ہے، جو سی ای او ہے، وہ پاکستان میں کراچی میں ہے. تو وہ اچھا. جو ہے نا پھر ان کا انٹرسٹ ظاہر ہوا کہ حالانکہ اس کی بیوی جو باس کی جو سی ای او کی جو بیوی، 2 بیویاں آلریڈی موجود ہے پاکستان میں شادی شدہ. جی. تو ان کا انٹرسٹ ہوا کہ تھرڈ میرج ان کو کرنی تھی. تو ان کی نظر مجھ پہ، مطلب انہوں نے اظہار کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے شرطیں رکھی مجھ پہ اچھا. کہ اگر وہ مجھ سے کریں گے تو کوئی شرط ہے. تو وہ شرطوں میں کیا شرط ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے 0 سائز ہونا ہے. ہے. جی. اچھا. 0 سائز ہونا ہے. وہ اس لیے کہ ان کی دونوں بیویاں ہیں وہ بھی 0 سائز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ نکاح کے بارے میں قرآن سورہ نساء 4 اور 3 ورس 3 جو آیت ہے اس کو مجھے کھول کے بتایا. مطلب بات ہوتی تھی کہ کمپیوٹر پہ وہ بتایا کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر میں ان سے شادی ہو جاتی ہے. تو اچھا. مطلب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ یہ کہ گروپ سیکس ہوگا ہے. بیسڈ آن سورہ نساء 4 اینڈ ورس 3. کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ لکھا ہوا یہ ہے کہ آپ جو ہیں نساء 4 میں یہ ہے نا کہ آپ 2-2 3-3 4-4 نکاح کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ نکاح کا مطلب شادی نہیں ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے اگر جسمانی تعلقات، یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ، کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ نہیں. سمپل از دیٹ کہ ایف چیز ہونی چاہیے میاں، مطلب. اور یہ ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ وہاں موجود رہیں گی. تو سب کچھ سامنے اور ایک ساتھ ہوگا دوسری بیویوں کے ساتھ بھی. مطلب ایک شوہر اور اس ہوں. کی 3 بیویاں، وہ لوگ سب ایک ساتھ مل جل کے ہم بستری کریں گے، کیا یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. ایک ہی رات کو ایک ہی بستر پہ سب ایک ساتھ ہوگا. چھی 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 چھی، یہ کیا بےہودگی! جی. عظمیٰ، آپ کا تو دماغ اس ٹائم گھوما نہیں؟ آپ کیا سوچ رہی تھی پھر؟ میں بالکل میں اس وقت بھی میں اللہ کو جو ہے نا بہت زیادہ فرنٹ پہ میں اپنے رکھتی تھی. میں اتنا پختہ ایمان تھا میرا، جی. اتنا پختہ ایمان تھا. میں نے کہا یہ جو ہے نا اور مطلب پھر میں بہت ہی اندر سے میں بے چین میں نے رہنے لگی. وہ اس لیے کہ میں نے کہا یہ کیا ہے، اتنا کنفیوژن کیوں ہے.
میرے نزدیک تو اللہ کا جو مقام تھا وہ تو بہت ہی مطلب پہنچا ہوا تھا، اور وہ تو بہت عظیم تھا، بہت ہی لونگ تھا، اور بہت ہی غفور الرحیم جسے کہتے ہیں وہ تھا. لیکن میں نے کہا یہ جو کہنا اور کرنا، یہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے، یعنی کہ کوئی ایک چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اب یہ جو جب یہ میں نے بات سنی ان کے منہ سے، تو اس وقت تو میرے تو بالکل ہوش کھو گئے. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا، ایسا تو میں نے کبھی نہ، مطلب میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اچھا تو مجھے مثال کیوں دی جب میں نے کوشچن کیا انہی شخص سے جی کہ بھائی کہ ایسا کیوں، یہ تو قرآن میں نہیں. تو کہہ رہے نہیں آپ دیکھ لیجئے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اللہ نے اجازت دی ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ نکاح یعنی کہ I'm sorry to say that I have to say the word، اگر میں بہت شمع چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، آڈینس سے، لیکن مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑے گا کہ جو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ جو انٹر جی کورس ہے، نکاح کا مطلب انٹر کورس ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں، کچھ نہیں، صرف جسٹ اسٹریٹ اوے انٹر کورس ہے. جو اللہ نے کہا ہے کہ دو دو تین تین چار چار عورتوں سے انٹر کورس کرو، اور وہ یہ نہیں لکھا کہ الگ الگ کرو، وہ ساتھ کرو، یعنی کہ نا ساتھ ہے. تو میں اس وقت میرا دماغ بالکل چکرا گیا، اور بالکل اپنا مطلب بہت ہی امبیرس فیل کرنے لگی کہ یہ جی کیا ہے، یہ اللہ ایسا لکھ سکتا ہے کیا. اس وقت مجھے سب سے بڑا دھچکا پڑا، یعنی کہ دماغ میں نا، کہ جی یہ اللہ جس کو کہ میں جو ہوں اتنا مطلب بہت پیار کرتی ہوں، اور اس کو میں اتنا اس کا مجھے اتنا درجہ میں نے اس کو دیا ہوا ہے، اور اتنا غفور الرحیم ہے، وہ عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے لکھ سکتا ہے، کیسے لکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے میں مطلب مجھے نا بالکل شوق میں پہنچ گئی. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ شرط تو لگی رہی کہ بھئی کہ میں جو ہوں زیرو سائز بننا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ ان کو آسانی ہو اینی وے. تو تو بس یہی تھا کہ اس کے بعد پھر اس کو مطلب یہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے جو ہے نا بالکل جو ہے نا بالکل قطع تعلق کر دیا، مطلب بات کرنا بند آپ کر نے دیا. عظمیٰ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ زیرو سائز ہی کیوں؟ مطلب یہ تو پاگل پن ہے. میں نے تو کتنی موٹی مطلب مہیلاؤں کو بھی دیکھا، پتلی کو بھی دیکھا، ہر طریقے کی. تو شریر تو ہر کسی کا الگ الگ ہے، الگ الگ طریقے سے بناوٹ ہے. تو پھر وہ یہ زیرو سائز ہی کیوں، اس کے پیچھے آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ زیرو سائز تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ زیرو سائز، لے کے میری جو دونوں جو بیویاں ہیں پہلے، وہ جی بھی زیرو سائز کی ہیں. اور جو مطلب تاکہ جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے عورت کو جو ہے نا ایز اے آبجیکٹ زیرو سائز آپ کریں گے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آسانی ہوگی جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، ہوگا نا سیکس، اچھا. تو اس میں آسانی ہوگی. میں بھی ان کو یہ ڈر ہو کہ کوئی دوسری عورت میرے نیچے آ کے مر نہ جائے. میں ایسی مذاق کر رہی ہوں، مطلب پتہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کچھ ہو. تو اینی وے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی کہ زیرو سائز ہونا ضروری ہے، کہ تاکہ جو ہے نا مطلب آرام سے جو ہے نا مطلب کوئی اٹریکشن پیدا ہو ان کو. اچھا مجھے یہ تو بھی بتایا گیا کہ بھائی عورت کو جو ہے وہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے، عورت کو اگر جیسے orgasm ہو تو جو ہے کہ وہ جی اس کا مطلب ہے اس میں کچھ خرابی ہے. اچھا. جی یہ مجھے بتایا کہ آپ کو او کیا کرنا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کرنا، آپ کو جا کے لیٹ جانا ہے. کروں گا تو میں کروں گا، اچھا. اب مجھے دیکھ ہاں لیں. تو کھیت بھی تو کہا جاتا ہے نا، تو یہاں یہی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی وہ کھیت ہے، اس کو کوئی فیلنگ نہیں ہے. اٹھو کودو جو کرو، مطلب اس کا مطلب جینا دو بھر کر دو، آپ جو کچھ بھی کرو. ہاں بالکل اٹ میک سینس ناؤ. تو بیسیکلی وہ جو مہاشے تھے، تو ہوں ان کا یہ جو آپ کا جو تھرڈ ریلیشن شپ تھا، ہوں تو ان کی ریکوائرمنٹ تھی زیرو سائز اور فورسم کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. مطلب کتنی تھی پہلے ان کی؟ تین دو کہ دو؟ تھیں دو آلریڈی، تھری. اور وہ تو کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اور جو بھی آتی ہیں اور میرے بعد بھی اگر کرتی میں، اگر میرے بعد بھی تو وہ تو کرتے رہتے، وہ کوئی رکتا نہیں، اور وہ سب کے ساتھ گروپ سیکس ہوتا.
فور سم کے تو علاوہ الگ گروپ سیکس بھی ہوتا باقاعدہ لٹرلی، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ انٹر کورس ہو. تو یہ بس مجھے لگے پہلی رہو دفعہ اور ہوا. کچھ نہیں. بس لگے رہو، جی ہاں. اور جی عورت جو ہے وہ کچھ نہ بولے، عورت کو کیا کرنا ہے، عورت کو جو فیلنگ ہوتی ہے، یا عورت کیا سمجھے. عورت اچھا اگر عورت جو ہے وہ کوشچن کرے کہ بھئی آپ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے دوسری عورت کو کمرے میں کیوں لا رہے ہیں، تو جی. وہ عورت میں خرابی ہے. یہ عورت میں کچھ اچھا پرابلم ہے، اس کی سائیکولوجی میں بہت پرابلم ہے. تو عورت ہی ہے پرابلم اگر تو وہ کوشچن بھی کر رہی ہے. آپ کو میں ہوں، بتاؤں کہ دیکھیے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے تو ہوا کو بنایا آدم صاحب کے ہڈی سے، وہ جو رب کی ہڈی رہتی ہے جی اس سے بنایا، تو یہ تو ٹیڑھی ہے. پلس کی حضور صاحب نے بھی کئی جگہ تذکرہ کیا ہے کہ مطلب ہم مہیلاؤں کا دماغ آدھا ہوتا ہے. انہوں نے ہماری آبادی دیکھی دوزخ میں جب وہ گئے تھے، معراج جو کہا جاتا ہے، شاید جو گئے تھے جہاں کہیں پہ بھی، تو انہوں نے تو شاید دوزخ میں بھی دیکھا کہ ہم جیسی ہی بھری ہوئی تھی وہاں پہ، مطلب 80% تو ہم ہی لوگ تھی وہاں پہ مطلب. اور دوسری چیز کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کچھ بینیفٹس ملتا بھی نہیں ہے ایسے جنت جانے کے لیے. تو نہیں. سب بینیفٹس تو مردوں کے لیے ہی ہیں. ہم جی تو صرف، آپ کو پتہ ہی ہے ایک بیوی اگر جنت میں جاتی ہے تو اس کو کیا پوزیشن ملتا ہے. آپ جی کو پتا ہے عورت کیا کے لیے تو ملتا ہے؟ نہیں، وہاں عورت کو کچھ نہیں ملتا. نہیں کوئی کچھ ملتا ہے. نہیں، اس اگر دنیا آپ میں بھی کچھ میرڈ نہیں ہیں، ہے. نہیں اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ جا رہی ہیں، مطلب آپ کا وفات ہو گیا اور آپ جنت میں جا رہی ہیں، تو آپ کو وہاں پہ موسی کا رول ملے گا. جو موسی ہوتی ہے نا، میڈم جو کہ کوٹھے پہ جی طوائف خانے میں جو رہتی ہیں ان کی ہیڈ، تو وہ آپ بنیں گی ان 72 حوروں کی. تو یہ بھی مجھے کسی بھائی صاحب نے بہت ہی جانکار ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا اچھا. نہیں ہے، عورتوں کو بھی ملتا ہے. ہاں تو وہ بنتی ہے موسی، اپنے پتی کی جو وہ 72 وہ رہیں گی حوریں، ان کی آپ ہیڈ رہیں گی. تو آپ پھر مطلب بتائیں گی کہ اب حور نمبر 2 جاؤ یا حور نمبر 3 جاؤ یا ایسے کر کے. تو آپ ان سب چیزوں کو مینج کریں گی اپنے خاوند کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسلام سے آپ کا رجحان کب ہٹا عظما جی؟ یہ تو چیلنجز تو میں نے سنا ریلیشن شپس میں. اللہ سے آپ دور کب ہونا شروع ہو گئے؟ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا، میں ایک دفعہ جب میرا دماغ اچھا دماغ جو ہے بالکل جیسے میرا مطلب بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا نا، اور یہ سب چیزیں سن کے، اور مجھے کچھ اپنی کوئی ویلیو نہیں لگی، کوئی کچھ نہیں لگا. تو میری جو میں نے جو ہے نا یہ تو خیر میں یہاں پر تھی اور وہ صاحب پاکستان میں تھے، تو بات چیت میں نے بند کر دی. اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہوا کہ میرے جو بھائی ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی تم جو ہے اس گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان کو بھی دوسری شادی کرنی، دوسری عورت لانی تھی. اچھا تو اور یہ کہ اس وقت میرے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا، کچھ نہیں. تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ایک روم میں مجھے سہارا رہنا پڑا اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے اچھا زندگی گزرتی رہی، تو میں نکل گئی وہاں سے، تو کرتی رہی. تو یہ ساری مشکلات ہوتے ہوئے یہاں پر بھی ہوتے اس کے بعد پھر میں ایک دن کیا ہوا کہ ایک کمیونٹی، ایک چرچ تھا، وہاں پر میں گئی. میں نے کہا میں بائبل لینے کے لیے میں گئی. بائبل میں نے اچھا پڑھا، تو میں پڑھنا شروع کیا بائبل. تو جی مجھے جو ہے وہ اب قرآن کے علاوہ میں نے پہلی دفعہ کسی کتاب کو میں نے ہاتھ لگایا. تو جی میں نے پڑھنا شروع کیا. میری ایک دوست بنی وہاں پہ محلے میں، میری نیبر تھی. تو اس نے جو ہے میرا ایک دن فون کیا، تو میں بڑا اداس تھی. تو اس نے جو ہے فون پر ہی جو ہے نا میرے لیے دعا کرنی شروع کر دی. اچھا بڑی پیاری دعا شروع کرنے لگی. تو اس میرا دل پہ لگی اس کی دعا، کیونکہ آج تک جب تک میں مسلمان تھی اتنا میں ڈیڈیکیٹڈ تھی. میرے لیے میری نہ کس چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی نے بھی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے ایسی دعا نہیں کی. کسی نے بھی نہیں کی میرے لیے دعا. جی سب مجھے جج کرتے رہے. سب نے مجھے جج کیا. جس ریلیشن میں رہی ہوں، جہاں میری شادی ہوئی، میرے اپنے گھر میں ارد گرد سب نے مجھے جو ہے وہ جج کیا.
کہ میرا ہی کچھ خرابی ہے، مجھ میں ہی کچھ خرابی ہے. لیکن واحد جب میں نے اس کے منہ سے اس نے جو دعا میرے لیے مانگی، مجھے ایسا لگا کہ میں کچھ، شروع میں تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے. لیکن حالانکہ وہ کرسچن تھی، تو اس نے مجھے مطلب فون پہ ایسی مجھے دعا مانگنے لگی کہ میرے دل کو میرے چھو گئی اس کی دعا. تو مجھے اس نے بولا کہ تم چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ہم یہ نہیں کہہ رہی کہ تم آ کے قبول کر لو کرسچینٹی اور یہ، لیکن کیونکہ میرا کہیں تم بس آؤ وہاں پر، لوگوں سے ملو، بات چیت کرو، تاکہ تمہیں تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے ملنے کا، بات کرنے کا تمہیں ٹائم ملے نا، تھوڑا سا تمہارا دل دوسرا ہو جائے گا، اور تمہاری مرضی ہے اپنی، اور وہاں پہ بھی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ تو میں اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ جانا شروع کیا میں نے ایوری سنڈے وہاں پہ. یہاں پر آسٹریلیا میں جو ہے کہ جو پینٹیکوسٹل جو چرچ ہے وہاں پہ میں جانا شروع کیا. تو یہ ہے کہ واقعی وہاں جب میں گئی ہوں تو ڈیفرنٹ ماحول، جب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کے جب جاتا ہے کسی، تو بالکل ڈیفرنٹ ماحول مجھے ملا. لونگ، کیئرنگ، ہری جاری عورتیں بھی آ رہی ہیں، سب جو ہے وہ مطلب بڑے محبت سے بات کر رہے ہیں، جو کہ میں نے آج تک اسلام میں رہتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور نو سوری بائبل پڑھنا شروع کیا، اور قرآن سے مجھے کمپیریزن کرنے لگی کہ یہ کیا مطلب کیا ہے. تو وہ جیزس کو میں نے ان میں بھی دیکھا کہ بھئی جیزس جو ہے وہ مطلب ورڈ آف اللہ ہے، روح اللہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد پھر میں نے پھر بھی میرا جو تھا ایمان اللہ ہی پر ہی تھا اس وقت بھی. اچھا. میرے پاس اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ میں اگر چرچ میں گئی وہاں پر تو میں بالکل بدل گئی اور میں نے کرسچینٹی قبول کر دی تو یہ کر دیا. اس وقت بھی میرا جو ہے نا اللہ پر ہی تھا کہ چلو وہ تو میں گئی ہوں، چلو مجھے لوگوں سے بات چیت شروع ہوئی ہے، تھوڑا سا دل دوسرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں رسپیکٹ کرتی تھی، مطلب میرا اپنا تھا کہ بھئی مجھے کسی سے کسی کو جج نہیں کرنا، میرا اپنا الگ ہی تھا شروع سے، جو دل میں تھا کہ میرا نا کہ مجھے کسی اور مذاہب کے لوگوں کو مجھے جج نہیں کرنا ہے، صرف انسان ہے وہ لوگ ہماری طرح. تو اس وقت میرا اللہ ہی پہ تھا، تو اللہ ہی کو میں نے کوشچن کیا. اس وقت ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنا دن کا ٹائم تھا، تو میں نے ان کو جی. اللہ سے میں نے بولا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کس نام سے پکاروں. اور کیونکہ یہاں پہ تو لوگ جو ہے مذہب کے نام پہ بہت جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہوں. مجھے یہ سب تو کیسے کہ مجھے پیدا تو کر دیا اس دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ مجھے مطلب مجھے بہت کنفیوژن کا ہے. کوئی ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں. جی. تو لیکن اس وقت جو تھا میں نے کوئی اتنا جو تھا نا میں ریلیجن بائی اٹ سیلف میرا اتنا وہ نہیں تھا. اس وقت بھی مجھے اللہ ہی کا جو تھا نا اس کا ہی تھا کہ ٹرسٹ کرتی تھی اس وقت بھی کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے بتائے کہ کیا ہے جی. تمہیں، میں کس طریقے سے، اگر تم سچ ہو تو میرے خواب میں آؤ یا مجھے کوئی سائن دو، کچھ ہوں. کرو. تو میں دن میں یوزلی میں سوتی نہیں ہوں نا دن میں، مطلب میرا بہت ہی پڑھ بھی رہی تھی اور بہت سارے کام تھے، لیکن اس وقت مجھے نا آنکھ لگ گئی. تو میں آنکھ لگ گئی تو ایک سیدھے ہاتھ کی جو رائٹ ہینڈ کی طرف جو کروٹ لے کے میں سوئی ہوں، تو میری آنکھ لگی تو میں نے جو ایک ویژن آیا میرے ذہن میں. حالانکہ میں نے اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی مووی نہیں دیکھی جیزس کی یا کوئی ایسا، کبھی میرا ایسا ہوا نہیں کہ میں بیٹھ کے نا کرسچینٹی کے بارے میں مووی دیکھوں یا کسی اور کے بارے میں مووی دیکھوں، کچھ ہو گیا. تو خیر اس وقت مجھے ویژن آیا کہ ایک بہت ہی برائٹ لائٹ ہے جو میرے سرہانے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، برائٹ لائٹ، اس کے پیچھے کوئی فگر ٹائپ کا کوئی ہے بندہ. تو وہ جو لائٹ ہے اس وہ میرے ہیڈ سے لے کے ٹو تک اس نے مجھے کور کر دیا. جو بڑی برائٹ لائٹ جو کہ میں نے اس دنیا میں، مطلب اس دنیا کی وہ ایسی لائٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اچھا. جی. تو یہ ایسا ہوا میرے ساتھ. تو میں نے وہ لائٹ جو ہے وہ میرے ہیڈ سے لیتے ہوئے پوری باڈی کو مجھے کور کیا، اور پھر جو ہے وہ فیٹ تک ہوتے ہوتے تو وہ فیڈ اپ ہونے لگی نا، جیسے جانے لگی عورت، جو عورت کہہ رہی سوری جو لائٹ جو ہے وہ جانے لگی.
تو میری آنکھ جو کھلی اس کے بعد تو میں جو ہوں اصل میں بچوں کی طرح جیسے ہلک کے جیسے ہوتا نا رو رہی تھی میں. اور میرا سیدھا ہاتھ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا جس کو آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں کہ مت جاؤ، ویسا ہاتھ میرا کھڑا ہوا تھا. اور میرے نام سے وہ جیزس کا نام جو ہے نا وہ ہوا تھا کہ بھائی کہ جیزس. تو اللہ تو اس وقت بھی نہیں آئے، تو اللہ نہیں آئے تو اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ ہاں نہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں آیا. اللہ نے مجھے سائن نہیں دیا، اللہ نہیں آیا. اس کو میں نے مدد مانگی، وہ نہیں آیا، تو اللہ ہے ہی نہیں. تو اس وقت میں نے پکا میرا جو نا اس وقت میں نے ڈیسیشن لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ہو، لیکن مجھے اللہ کو چھوڑنا ہے. وہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. میرا دل بالکل ختم ہو گیا، یعنی کہ کوئی جیسا میرا پہلا تھا نا کہ میں اللہ سے محبت کرتی تھی، اللہ ہی کو تھا کہ بھائی کہ نہیں نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے بہت زیادہ. وہ سارا کانسیپٹ، سارا جو فیلنگ تھی وہ سب چلا گیا، سب بالکل ختم، جی. دل سے میرا نکل گیا. تو اس کے بعد سے میں نے اسلام کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا. اچھا، تو ابھی کرنٹلی آپ کچھ پریکٹس کرتی ہیں کہ آپ خود کو ایتھیسٹ بولتی ہیں؟ نہیں، میں ایتھیسٹ تو ابھی تک نہیں ہوئی ہوں، لیکن میرا یہ ہے کہ میں اسپرچویلٹی پہ بہت بلیو کرتی ہوں. میری جو لائف جرنی اس کے بعد رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسپرچویلٹی پہ جیسے کہتے ہیں اس پہ توجہ دی. اور میں جو ہوں بائبل بھی میں پڑھتی ہوں. اور لیکن میں کوئی ٹائٹل جو ہے نا وہ میں نہیں لیتی کسی مذہب کا اپنے اوپر، کیونکہ میں ایک مذہب سے نکل کے دوسرے مذہب کا ٹائٹل میرے لیے نہیں ہے صحیح، اور مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں دوبارہ سے اس ٹائٹل کے نا اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ تھا کہ میں بائبل میں پڑھتی ہوں سم ٹائم، اور یہ تھا کہ میں اسپرچویلٹی، میں نے ہندوازم کا جو ہے تھوڑا سا میں دیکھتی رہتی ہوں اکثر. میں نے جو ہے کالی ماں کا جو ہے نا اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں نے یوٹیوب میں دیکھا. اور میں جی. ابھی مزید میرے دل میں ہے کہ میں اور مزید سیکھوں، بتاؤں. اور میرے پاس جو ہے وہ جو گنیش اور جو لکشمی ہے ان کا بھی اسٹیچو میرے پاس ہے گھر میں. تو اچھا. وہ میں جو ہوں اکثر جو ہے وہ انسینس جو ہوتا ہے وہ جلاتی ہوں. اور یہ تھا جی. کہ میں نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ منترا جو ہے وہ بھی میں نے ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں ان بگننگ آف دس ایئر میں نے ان کا جو ہے وہ منترا میں نے باقاعدہ سیکھا. اب مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی جیسے میں جو ہوں نا میں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ہے نا spirituality not just as a religion, just spirituality. I want to be like a free of کوئی مطلب مجھے کوئی لاگو نہ کرے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کہ بھائی پرنسپل کہ یہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ فالو کریں یا یہ نہ کریں. نو وٹ آئی مین کہ یہ ریسٹرکشنز مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ اور میں زیادہ تر میں پڑھتی ہوں کتابیں یونیورس کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھتی ہوں. تو اسپرچویلٹی کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے. تو جی. آج کل میرا اور مزید دل ہو رہا ہے کہ اور چاہتی ہوں کہ میں مزید میں سیکھوں اس کے بارے میں. جی. تو یہاں پہ میں بھی کچھ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ جو اسپرچوالٹی کہہ رہی ہیں وہ ایکسپیرئنس ہی سناتن میں سب سے زیادہ ہے. اس چیز کو آپ ایکسپیرئنس کر سکتی ہیں سناتن کے تھرو، مطلب جو ہندوازم جسے کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایسی کوئی بندش نہیں، بیکاز آج میں 13 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں اور میں ان سب چیزوں پہ پڑھتی بھی رہتی ہوں. اور میں خود دیوی اپاسک ہوں، میں ماں کالی کی بھکت ہوں اور میں اچھا. ان کو اپنی اشٹ مانتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ سناتن سویلائزیشن اگر کہیں، یا سناتن جو ہمارا جو ہے سناتن دھرم، اس میں
अगर आप देखें तो महिलाओं को तवज्जो दिया गया है बिल्कुल, मतलब देवियों का, मतलब उनको वो तवज्जो दिया जाता है, उनको वो इज्जत दी जाती है, उनको वो दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत इज्जत मिली और मैं पढ़ती भी हूँ। यहाँ पे हम देवियों की भी पूजा करते हैं, मतलब जो स्त्री रूप में और पुरुष रूप में और अर्धनारीश्वर रूप में भी हम पूजा करते हैं। तो मतलब जो कि आधा पुरुष है और आधा आधी नारी है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे प्रकृति को भी हम पूजते हैं, मतलब नेचर को हम वर्शिप करते हैं। सूरज हमें मतलब जीने में सहायता करता है, हम सूरज के शुक्रगुजार होते हैं, हम चंद्रमा के शुक्रगुजार होते हैं, हम पानी के शुक्रगुजार होते हैं, हवा के शुक्रगुजार होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो वो बंदिश है ही नहीं, ये सनातन धर्म में वो बंदिश है ही नहीं। तो यहाँ ये बहुत ही एक तरीके का नेचुरल ऑर्डर है, जहाँ पे हम हर कुछ नेचुरल चीज को जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई उस चीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, इस्लाम में आप देखें तो औरतों की जगह आपको पता है इस्लाम में क्या है ना, नहीं, वहाँ कि तो कुछ भी खेती, नहीं है। हाँ हाँ, खेती करते रहो और फिर ऊपर में कोठे की मौसी बन जाओ, बस ये है, दो चीज आपको है। तो ये अगर आप स्टडी कर रही हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप खुद ही एक्सप्लोर करें, किसी की बातें आप ना सुने, आप खुद एक्सप्लोर करें। कि बिकॉज देखें, आप जब एक डॉगमा से निकल चुकी हैं, आप खुद ब खुद आगे चलती जाइएगा, और वो जो शक्ति है, जो शक्ति हर किसी में विराजमान है। तो आप खुद ब खुद रास्ता आप अपना तय कर लेंगी और खोज लेंगी। सो ऐसी कोई भी चीज है, और यहाँ पे तो खाली नॉलेज है। जब सनातन में आप अगर पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट है तो बहुत जी, नॉलेज है, बहुत ज्ञान की बातें हैं। और बहुत ही सिविलाइज्ड सोसाइटी थी हमारी जो सनातन हुँ, सोसाइटी जो पास्ट में थी। तो ये पढ़े लिखों की सोसाइटी थी, नॉट कि चाकू लेके दौड़ा दिया और गधे के ऊपर हम आसमान में उड़ गए और उसके बाद फिर मतलब कोठे का ये हम कर दिए, किसी किताब में लिख दिए। तो बहुत ही आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को आप फॉलो करिए, बहुत कुछ आगे सीखिएगा और समझिएगा। अब मैं आती हूँ, ये तो हो गई आपकी अब तक की जर्नी। जी। अब आप चैनल आपका है, और चैनल पे अक्सर आप आ, मतलब बातें करती हैं और गेस्ट को भी आप इनवाइट करती हैं। आज मैंने देखा कि कुछ एक बे यकीन जी हैं, वो भी जी, आए थे आपके चैनल पे, और बहुत जी। सारे गेस्ट आते रहते हैं। तो इस्लाम से रिलेटेड अक्सर आप चर्चा करती हैं, इस्लाम से भी और क्रिश्चियनिटी से भी मैंने देखा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप इन मजहबों को कैसे देखती हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, आप इन्हें कैसे देखती हैं? इस्लाम से निकलने के बाद एज़ कम्पेयर टू इस्लाम, मुझे ना हिंदुओं से हिंदुइज़्म से कोई प्रॉब्लम है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, और मुझे क्रिश्चियनिटी भी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है ना? और ये मेरा मानना है कि अच्छे-बुरे लोग जो है ना, वो हर कम्युनिटी में होते हैं, ये तो है। आपस में कुछ न कुछ ऊँच-नीच थोड़ी होती रहती है, हर रिलिजन में, जी, हर कम्युनिटी में। लेकिन जब आप इस्लाम से निकल कर आते हैं और इस्लाम की जब से आप कंपेयर करते हैं, तो उससे ज़्यादा गंद किसी भी मज़हब में नहीं है, सीरियसली। जी, कोई भी जी, उससे ज़्यादा गंद कहीं नहीं है। जो और बीइंग अ वुमन, जो औरत को जो डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस किया जाता है, कि दिमाग आधा है और उसको चुप कराया जाता है हर बात पे कि बोलो ना, अपनी इज़्ज़त के लिए ना, कि बोलो ना, और फिर औरत पर ही इल्ज़ाम लगता है कि अगर वो औरत कुछ बोलती भी है, कि बताती है कि भई मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो औरत को जो ही उसको जज किया जाता है कम्युनिटी में। बाज़ दफ़ा अपने खुद के ख़ानदान में ही जज किया जाता है। उसको हर जो कस्टम है, उसको उससे पीछे रखा जाता है कि भई चूँकि तुम डिवोर्स हो गई हो, डिवोर्सशुदा हो, तुम्हारे साथ कोई मर्द नहीं है, तो तुम जो है वो जैसे कहते हैं, शादियों के जो रिचुअल होते हैं, लड़की की अगर किसी शादी हो रही होती है, उसमें जो शादियों में जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम होते हैं, उसमें उसको उसको नहीं दिया जाता आगे, कि भई नहीं, उसकी तुम्हारी जो
کیا نام ہے، کیا ہوتا ہے، ایک تمہاری جو چھاپ ہے یا کوئی تمہارا جو اثر ہے تو اس لڑکی پہ نہ آ جائے. میں نے کہا یار اس میں میرا کیا قصور ہے یار، کہ میری ہوں. کیوں چھاپ آئے گی اس لڑکی کے بارے میں. آئی ایم گیونگ دا ویل وشنگ کہ اس کے لیے کہ اس کی زندگی اچھی ہو. اگر میں ریچول میں اگر پارٹیسپیٹ کر دوں تو اس سے کیا ہونے والا ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اچھی جی. طرح گزارے. تو یہ ہے کہ اسلام ایک الگ ہے، بہت ہی گند. اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے، اگر میرا جو دل میں یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے، جس اس کو اسلام چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے، چاہے وہ اسپرچویلٹی ہوں. کا ہو، ہندوازم کا ہو، اور کرسچینٹی کا ہو، بدھا کا ہو، جوڈازم ہو. مجھے ان سب سے کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ میں آسٹریلیا میں رہ کے، میری جو فرینڈ ہے وہ ہندو ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. میں ان کے فیسٹیول میں، تہوار میں، ہر جگہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں جاتی ہوں. مجھے جو ہے وہ ہندو کی جو پوجا ہوتی ہے انہیں بھی مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ مزے مزے کے مجھے کھانے بھی ملتے ہیں، تو میں تو جاتی ہوں. زبردست. تو یہ ہے کہ وہ بڑا کلرفل فیسٹیول ہوتا ہے، بڑا کلرفل ڈریسنگ ہوتی ہے، مجھے اتنا پسند ہے. اور یہ جو ساری ڈیکوریشن ہوتی ہے، پھر ان کی جو مطلب میں ہر جگہ جاتی ہوں. جب اسلام سے آپ نکل جاتے ہیں تو مطلب ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. یہ ایک آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، سب کے لیے آپ میں نا بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں نے دیکھا، جب آپ کی اسلام کی جو گند ہے آپ کے اوپر سے نکل جاتی ہے، اور جو اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ سے نکل جاتی ہے، کہ ہاں جو ان کی جو اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ بھئی ہم بیسٹ ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، یعنی ہم ہیں، اور ہم چوزن نیشن ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ لوگ تو کافر ہیں، ان لوگ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ تو سور کھاتے ہیں. یعنی یہ جو آئیڈیالوجی ان لوگ کی ہے مسلمانوں کی، جب آپ ان سب کا اس کو کنارے میں رکھ دیتے ہیں نا، بالکل ایک ڈبے میں باکس کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، سمندر میں ڈال دیتے ہیں، کہیں جو ہے نا بہا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا جو دل جو ہے نا وہ اور مزید لونگ ہو جاتا ہے ٹورڈز ہیومن بینگ، ادر ہیومن بینگ، جو بھی آپ جی. پریکٹس کر رہے ہو اپنے ریلیجن کے لحاظ سے. تو یہ میرے ساتھ اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ آئی ہیو لو فار ایوری بڈی. آئی ہیو لو فار ہندوازم، آئی ہیو لو فار کرسچینٹی، آئی ہیو لو فار ناٹ دا کرسچینٹی، لائک لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں. مجھے کوئی بھی کمپیریزن مجھے نہیں ہوتا، as long as you don't hurt like Islam does, اسلام جو ہے وہ مارنے کا اور کلنگ کا اور بی ہیڈ کرنے کا حکم دیتا ہے. ایسا میں نے کسی اور ریلیجن میں نہیں دیکھا. ہندو جی. لوگ جو ہیں وہ بڑے انوسینٹ ہیں، وہ لوگ اپنا جو ہے اتنا بیزی رہتے ہیں اپنے ہی ورشپ میں، ان کا اتنا کلرفل جو ریچولز ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا. کرسچن لوگ اپنا بزی رہتے ہیں. تو دیٹس اٹ، ایز لانگ ایز یو لیو اسلام. اور جو ہے نا مجھے اور سب کچھ اچھا لگتا ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے. جی. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اسلام کو دھیرے دھیرے چھوڑا، اور اس کے بعد میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اکثر جب پنجرے میں سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں اور ایکسپیرئنس کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم پہ. اگر سمپل لینگویج میں کہوں یا پوچھوں میں آپ سے، تو آپ نے کیا کیا وہ حرام کام کیے ہیں ابھی تک جو پہلے آپ ڈرتی تھیں کرنے سے؟ سب سے پہلے کیونکہ مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے، میں نے سب سے پہلے اچھا. بیکن کھایا ہے. اچھا، سور کھا چکی ہیں آپ؟ جس میں نے سور تو میں اب نے آپ بیکن سور خور کھایا ہے. بن چکی ہیں. میں جی. اب سور خور بن چکی ہوں، لیکن یہ کہ میں زیادہ نہیں کھاتی جسٹ بیکاز کہ میں ذرا تھوڑا سا ہیلتھ کا ذرا وہ ہوتا ہے. لیکن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جب بھی میں بناتی ہوں گھر میں، جو مجھے اس کی جو اسمیل ہے وہ اتنی پیاری لگتی ہے، بس میرا دن بن جاتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ بیکن کھایا، اور اس کے بعد میں نے ریڈ وائن پیا ہے. واو، زبردست. اچھا، سور اور شراب دونوں، مطلب آپ جنت جانے تک کا ویٹ نہیں کر پائیں، ہے نا؟ نہیں یار، مجھے ابھی چاہیے نا، ابھی چاہیے، جو کچھ چاہیے ابھی چاہیے. مجھے بیکن بھی چاہیے، مجھے جو ہے وہ شراب بھی ابھی چاہیے، مجھے اپنا انجوائے لائف کو انجوائے بھی ابھی کرنا ہے،
مجھے کوئی ریسٹرکشن میں نہیں رہنا کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھو، یہ ڈھکو وہ ڈھکو. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ننگی ناچ رہی ہوں. مسلمان تو یہ ہاں سمجھتے نا کہ جب آپ نے اسلام چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ آہا ہے آپ آپ تو ننگی کھڑی بدکار ہیں. ہو گئے، آپ ننگی کھڑی ہیں، آپ کو مورل کیسا ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز کیسے ہوگی، آپ نے اسلام چھوڑ دیا. ہائے، میں نے کہا نہیں، میں جو ہوں ٹوائلٹ پہلے ویسے جاتی تھی اور ابھی بھی ویسے ہی جاتی ہوں. سوری اباؤٹ دیٹ. جی. میں نے کہا میں جو ہوں میں جو ہوں سارا کام ویسے ہی کرتی ہوں، مجھے اچھے بات کی برے کی تمیز ہے. اس کا مطلب اسلام چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں کوئی ننگی ہو کے میں پھر رہی ہوں، یا اپنا جسم کا میں خیال نہیں رکھ رہی ہوں، یا میں بالکل ہی بد اخلاق، بد کریکٹر، بد کردار ہو گئی ہوں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. اور بلکہ میرا جو دل اور دماغ اور کھلا ہے، لوگوں کو میں نے اچھا. ایکسپٹ کرنا شروع کیا ہے. پہلے نفرت بھرتے تھے ہندوؤں کے بارے میں، کرسچن کے ہوں. بارے میں، کہ یہ ہندو ہے اس کا برتن الگ رکھو، یہ جو ہے وہ کرسچن ہے اس کا برتن الگ رکھو، اس کو ان اس کے میں گھر کا پانی نہ کھانا دو. کھانے کو منع کرتے تھے، مطلب میرے جی یہاں بھی دوستی مت کرو، ان کے یہاں کا کھانا مت کھاؤ، پوجا پاٹ کا کوئی پرساد مت کھاؤ، بہت ہوں ساری چیزیں یہ لوگ کہتے تھے. بہت سارا ڈفرینس رکھتے ہیں یہ لوگ. اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ بھئی یہ لوگ بھی تو انسان ہیں. اور ہاں یہ جو ہے اللہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اور یہ کہ حدیث سکھاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور بچوں کو سکھا رہے ہیں بچپن سے. تو وہ بڑا ہو کے اس کی کیا سائیکی بنے گی؟ یہی تو بنے گی. اس میں ڈفرنس جو ہے نا ہیومن ادر ہیومن میں جو ہے نا آپ جو ڈفرنس پیدا کر رہے ہیں. تو اسلام جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ ساری آئیڈیولوجی، ناٹ جسٹ اسلام چھوڑنا، یہ جو آئیڈیولوجی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے، جو اس کی جو ٹیچنگ جو اٹیچ ہو کے آتی ہے اسلام سے، وہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور آپ کو پھر یہ سارے لوگ اس کے بعد جو ہندو ہیں، جو الگ مذہب کے جو بھی آپ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان جی. میں آپ کو ایکسپٹ کرنے کا ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ آپ میں زیادہ انسانیت آپ زیادہ دیکھتے ہیں، کہ ایز اے انسان آپ دوسرے انسان کی جو ہے نا ویلیو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک الگ انسان ہے، اور آپ جو ہیں اس کی خوشی میں خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ جیلس ہو کے بیٹھ جائیں جا کے. اسلام میں یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں دوسروں کو، ہندوؤں کو اور کرسچن کو، جوش لوگوں کو، ان پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان کا تو فیسٹیول ایسا ہی ہے، ارے یہ لوگ تو یہی کرتے ہیں، یہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ارے ان کا کیا ہے. مطلب اس قسم کی یہ جو باتیں کرتے ہیں، ججمنٹ پاس کرتے ہیں دوسروں میں. تو میں نے ابھی کوئی کرسچن میں نہیں ہوئی ہوں، نہ میں نے کسی کو میں نے بیپٹائز کیا ہے، میں نے نہ اعلان کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بتا دوں کہ میں کوئی مذہب سے، میرا کسی مذہب سے کوئی پرٹیکولر تعلق نہیں ہے. میں اپریشیٹ ہر کسی کو کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا. میں ہندوازم کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، اور کیونکہ میں نے تھوڑی سی ہسٹری بھی میں نے ہندوازم پڑھی ہے. میرے ماں باپ بھی وہاں سے انڈیا سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ماں باپ جو تھے وہ اتر پردیش میں تھے، ان کی وہاں کی پیدائش ہے اعظم گڑھ کی. لیکن میں بذات خود میں کبھی انڈیا نہیں آئی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ماں باپ وہاں کے تھے، میرے اینسسٹرز وہاں کے ہندو سے. تو اس لیے سے میرے دل میں اور محبت ہے ہندوازم کے بارے میں، کیونکہ میرے ماں باپ، میرے اینسسٹرز وہیں سے بلونگ کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنی اس پوزیشن میں میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی کہ میں جج کروں کہ کسی ہندوؤں کو. اور ہندوؤں کی میں نے آپ لوگ کی مطلب ہندوازم کی جو ہسٹری جو ہے میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ ہمیشہ انوسینٹ وہ اس لیے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آ کے انہوں نے بہت ہی ظلم کیا ہے ہندوؤں پہ. یہ مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے تھوڑی بہت. یہ مجھے یاد، اور مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے سن کے کہ یہ لوگ مطلب یہ مسلمان لوگ ہیں ایسے ہی ہیں، ہوتے ہی ہیں آج بھی. دیکھ لیجئے. اور اسی طریقے سے انہوں نے پہلے بھی ہسٹری میں کیا کہ وہ آپ جو ہیں یہ لوگ جا کے ہندوؤں کی جو مندر کو توڑ کے جو اپنی مسجد بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسروں کی تو یہ چیزوں تو پہ قرآن میں بھی لکھا قبضہ ہے، یہ کرتے ہیں. تو قرآن میں بھی. جی. جی قرآن میں بھی تو لکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان جب دیا تھا اپنے چیلوں کو، تو ان لوگوں نے جا کے پھر مورتیاں توڑی کعبہ میں سے، اور پھر مورتیوں کو جی. جیسے ہی توڑا تو وہاں پہ اس کے اندر سے شیطان اڑ اڑ کے جا رہا تھا. تو یہ اچھا. ساری چیزوں کی تذکرے تو قرآن حدیث میں ہے ہی، اور حدیث حضور میں ہے پاک یہ نے ساری بتا چیزیں. ہی دیا. جی. جی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ میں نے وہ ہسٹری پڑھی اور میں دنگ رہ گئی کہ جب
جب بیفور مدینہ ٹائم، جب جو مکہ میں وہاں پہ ہندو لوگ اپنی پریکٹس کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ ان کے جو ورشپ جو تھے، اسٹیچوز تھے، یہ سب وہ لوگ وہیں سے پہلے سے ہی پریکٹس کرتے تھے. اور یہ جب رسول محمد جب آئے ہیں، انہوں نے پھر جا کے انہوں نے اپنی دادا گیری دکھائی، بدماشی دکھائی. ایک حدیث میں بھی ہے، میرے پاس بھی یاد نہیں، میں آپ کو شیئر کروں گی، آپ کو بھیجوں گی. اس میں باقاعدہ جی یہ لکھا ہے کہ جو لوگ پہلے ریزیڈنس جو رہتے تھے، جو جو ہندو لوگ، وہ ان کے چچا کے پاس آئے، رسول محمد کے چچا کے پاس آئے اور کمپلین کرنے کے لیے کہ بھائی آپ جو ہے محمد کو سمجھا دیں کہ ہمارے بتوں کی جو ورشپ جگہ ہے ان کی، اور ہمارے بتوں کی انسلٹ نہ کیا کرے، بلی نہ کیا کرے. تو جو ہے وہ انہوں نے چچا نے جو ہے ان کو بلایا، محمد صاحب کو، کہ بھائی کہ تم نہیں کیا کرو، بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے، تم نہیں کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ برے. تو وہ انہوں نے کہا کہ رسول محمد نے کہا کہ نہیں، میں جو ہوں توڑوں گا، یہ سب کچھ کروں گا، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ لوگ اسلام نہ لے کر آ جائیں. تو یہ جو بلی جو کرتے رہ رہے ہیں، جو اسلام میں جو بلی ہے، یہ محمد جی جو ہیں یہ بھی تو بلی کرتے آ رہے ہیں دوسروں کے مذاہب پہ. ٹھیک ہے نا، ان کی مورتیاں توڑ دی، اور انہوں نے حکم دیا اپنے صحابی کو، جا کے آپ نے صحیح بولا کہ جا کے وہ مورتی جو ہے نا کعبے سے ہٹا کے توڑ کے، اور جو لوگ راستے میں آئے ان سب کو مار ڈالو. تو انہوں نے مارا. تو ہندو جی جو ہیں اور دوسرے جو مذاہب، انہوں نے بہت ظلم سہے ہیں یہ رسول محمد کی وجہ سے. یہ کوئی پیسفل نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اسلام جی پیسفل ہے، یہ پیسفل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. پیسفل سے کوئی بھی نہیں پھیلا یہ. ان کو مار ڈالو، یا تو مان لو اسلام قبول کر لو، یا پھر مار ڈالو. دیٹس اٹ. جی یہاں یہ پہ ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں تو کسی بھی ایبراہمک ریلیجن کو نہیں رسپیکٹ کرتی ہوں، بیکاز آل مین میڈ ہے. اور میکسیمم آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی کا بھی ایک رخ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، پر دوسرا رخ وہاں پہ بھی ہے. دیکھیں نا، یہاں پہ ایک ہمارے بیٹمین جی لکھ رہے ہیں، کرسچنز آر ڈوئنگ سیم اٹروسٹیز ان ہندوز آن کیرلا اینڈ آندھرا پردیش. بھارت میں جو ہو رہا ہے، اور گوا انکویزیشن بھی آپ پڑھیں تو ایسا نہیں کہ کرسچن بےچارے مطلب بالکل سفید سفید چوگا پہن کے آتے تھے، ان لوگوں نے بھی بہت اتیاچار کیا ہے. وہ لوگ بھی بہت بے حرمتی کرتے ہیں عورتوں کی، مطلب کچھ اب تو ان لوگوں نے بہت تبدیلیاں کر دی ہیں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ مطلب آپ کچھ مانے یا نہ مانے، مگر آپ وہ چیز کے اوپر مطلب آپ اپنا بھروسہ رکھیں، اور اس چیز کے اوپر آپ اپنا وشواس لائیں جس سے آپ کو دلی سکون ہو. کسی کے کہنے جی پہ نہ جائیں. ہاں، کسی کے کہنے پہ نہ جائیں، وہ کریں جس سے کہ آپ کو دلی سکون رہے، رات کو نیند اچھی آئے، اور ایک خوشنما آپ کی زندگی بنے. کسی کے ورگلانے سے یا کسی کے کہنے سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سمجھیں، خود پڑھیں، خود ایکسپلور کریں. یہ زندگی کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی کسی ملے کے ہاتھ میں اب ہے یا کسی ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. اب تو آپ کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور ہے. اب آپ جہاں جانا چاہیں جائیں، یہ آپ کی زندگی ہے. جی. بٹ ہاں، نہیں، ایک بالکل آپ نے کیچڑ میں سے نکل کے دوسرے کیچڑ میں ہم کیوں گریں، میرا یہ کہنا ہے. بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں نے اپنا ایک پختہ جو ہے نا میں نے بنا دیا ہے کہ میں جو ہوں، رسپیکٹ تو میں کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ گند ہے، ہر مذہب میں گند ہے. چاہے وہ ابراہیم مذاہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر جگہ ناانصافیاں ہوتی ہیں. اگر دنیا کی طور پہ آپ دیکھیں تو جو کتابوں میں لکھا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سم ٹائم، لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، وہ اور اس سے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے. اب آپ نے ابھی کرسچینٹی کے بارے میں بات کیا، ہندو میں، یہ مجھے پتا چلا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھئی کرسچنز جو ہیں وہ وہاں پر، اور مجھے پتا ہے، ہسٹری پتا ہے کہ کوئی ایسا دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے پاس بھی جو ہے انہوں نے بہت ہی مطلب عورتوں پہ جو ہے بڑا ظلم کیا. نہ تو انہوں نے عورتیں، یعنی کہ یہ لوگ بھی جو ہیں مطلب پتنی بہت کچھ ہے گند. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں، میں نے کوئی مطلب
ابھی جس طرح میں کہتی آ رہی ہوں ہر کسی سے، اور جو میرا اپنا ماننا ہے کہ گند ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، گند ہر جی جگہ ہے، ہر ریلیجن میں ہے، چاہے آپ ابراہمک ریلیجن میں ہو، چاہے آپ سم ٹائم جو ہے اسپرچولیٹی بھی لوگ جو ہے، آپ کا میں نے ایک ون آف دا ویڈیو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اس میں آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی جس سے میں ٹوٹلی 100% ایگری کرتی ہوں کہ آج کل اسپرچولیٹی بکتی ہے، اور وہ تو آج دھندا کل ہو گیا. جو دھندا کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہو گئی جی نا، لوگوں کو بیوقوف ہاں بنانا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جی کو صرف پیسہ لینے کے لیے، تو اس سے دکھ ہوتا ہے. تو بات میرا صرف یہ ہے کہ جو میں نے اپنے لیے چوز کیا ہے کہ میں جو ہوں نا سیکھ رہی ہوں، اور میں جو ہوں یہ ہے کہ ایڈوائس بھی دوں گی کہ اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں، کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں گند ہو رہی ہے، یا کہیں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں گند ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے اپنا جو آپ کا بلیو ہے آپ اچھا کریں، جہاں جس ہاں کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں آپ کے آرٹ اس گرد ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا لوگ کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسی پرٹیکولر آرگنائزیشن ایسا کر رہی ہے، آپ اپنے اندر اچھائی لے کر آئیں، اور آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں اچھا کرنے کے لیے. دوسروں کو جی دیکھ کے جج کر کے آپ بھی وہی کرنے لگیں تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھائی اپنے اندر سے اسٹارٹ کریں، تبدیلی اندر سے اپنے لیے لے کر آئیے. آپ اچھا کریں گے تو سلو سلو ایک بندہ اچھا کرے گا، پھر دو چار ہو جائیں گے، پھر اس سے بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ اچھا کرتے رہیے. صرف جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ایسا کر رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ چاول دیتے ہیں وہاں پر کرسچن جو لوگ جو ہیں وہ پھر زبردستی جو رائس ہے وہ بیگ. جی رائس ایک بیگ ایک بورا دیتے ہیں، اور چاول دے وہ کے. جی زبردستی جو ہے وہ کرسچینٹی. تو ایسا تو میں نے یہاں آسٹریلیا میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا، وہاں آپ کا کو میں ٹیکنیک سچ الگ بتا ہے. دوں. یہاں پہ تو مدر ٹریزا بھی آتی تھی، جو مرنے والے لوگ رہتے تھے ان کے جی مطلب بستر پہ پاس میں بیٹھ کے ان لوگوں کو وہ گاڈ اور یشو موشی کے نام پہ وہ لے آتی تھی اپنے اس میں مذہب، وہ جو ان کا مذہب ہے، اور پھر وہ کنورژن کرتی تھی، بہت ہی دھڑ دھڑا کے کنورژن وہ کرتی تھی. سو مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے سناتن دھرم میں جو میں مانتی ہوں، میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہی ہوں اور میں پرچار نہیں کر رہی ہوں آپ کے سامنے، بٹ میں ایک چیز اچھا ہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہاں پہ کنورژن کا بزنس ہی نہیں ہے، کہ یہاں پہ کوئی ایسا بابا نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ کنورٹ نہیں کرو گے تو تم کو ہم مطلب ٹھوک دیں گے، یا تم کو ہم کچھ بھی مطلب ہوں سزا دیں گے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کا کنورژن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایک طریقے کا ارکان ہے کرسچینٹی کا. آپ کو کنورٹ کرنا ہے، آپ کو مطلب کنگڈم آف وہ گاڈ بنانا ہی ہے، مطلب آپ کو ہوں جیزس کے راستے پہ ہر کسی کو لانا ہی ہے. اور جیزس ہمارے لیے سولی پہ ٹنگ گئے، ان کا تو کہنا ہے نا کہ ہمارے گناہوں کے لیے جیزس سولی پہ ٹنگ گئے. تو اب ہم کو جیزس کو ماننا ہے، جیزس کو اپنے جیون میں دھارن کرنا ہے، ہمیں لانا ہے. تو یہ میرا یہ کہنا ہے، یہاں پہ پوائنٹ جو میں بنانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی مذہب ہیں جو کہ مطلب مردوں دوارا بنائے گئے ہیں، تو ان میں ایک بابا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ترنت منہ پھلا لیتا ہے، اور وہ بابا ہوں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کنورٹ کرو. کوئی ہوں کرسچن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرسچن لوگ کنورژن نہیں کرتے، وہ لوگ بھی کنورژن کرتے ہیں، غریب ملک میں جاتے ہیں، چاول روٹی چپل پہناتے ہیں اور پھر ایک کراس ٹانگ دیتے ہیں. تو یہ دھندا وہ بھی چلا رہے ہیں، اور یہ دھندا اسلام میں بھی ہے. تو یہ کسی طریقے سے یہاں پہ اسپرچوالٹی نہیں ہے، یہ میں ہوں کہنا چاہتی تھی آپ کو. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو مدر ٹریسا کے بارے میں بھی میں نے سنا تو مجھے بھی یہ ہو گیا. اچھا اصل میں بات یہ تھی کہ اگر ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اچھا کام کر رہی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ ہاں سیو کر رہی تھی لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. اب جی ہر جو مذہب ہے یہاں پہ جو اسلام بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی کیا ہمارے اسلام میں آ جاؤ تو تم سیو ہو جاؤ گے، تمہیں جنت ہاں ملے گی، ٹھیک ہے نا. جی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا مذہب سب سے بیسٹ ہے اور لوگوں کو جی. لانا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف لانا ہے. تو اور میں یہ یہی چیز کہہ رہی ہوں. ہندوازم میں نہیں ہے، یہ ہندوازم میں نہیں ہے. ہاں ہندوؤں میں یہاں میں پہ نے نہیں کہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے زبردستی کوئی کسی کو نہ ہندو بنا رہا کبھی ہے نہیں. یا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہندو ہو جاؤ تو آپ کو یہ مل جائے گا اور یہ ہو جائے جی گا. تو یہ میں نے کبھی نہیں سنا، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. جی تو یہ تو بات ہے. تو اسی لیے میں جو ہے نا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اسلام سے آپ جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اور مزید ایکسپلور کرنے کا آپ کو ٹائم، آپ کا دماغ اور کھل جاتا ہے، آپ اور چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا لوگوں کی ویلیو ایز اے ہیومن بینگ، اس کی ویلیو کا بالکل، زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ اگر انسانیت۔ آپ اسلام میں رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو جو اگلا بندہ جو انسان ہے، چاہے وہ ہندو ہو کرسچن ہو، وہ انسان نہیں لگتا، وہ دشمن لگتا ہے اس وقت، کہ یہ میرا ہوں، انمی ہے، میرا اسلام کا انمی ہے یہ ہوں، وہ اس کی تھنکنگ ویسی ہوتی ہے جی، وہ اگر اسلام میں رہتا ہے تو۔ اب یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا، جہاں میں یہی کھولوں گی کہ جہاں آپ غلط کام دیکھ رہے ہیں، میں نے یہاں پر آسٹریلیا میں یہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رائس بیگ دیکھ کے یا پھر مجھے کسی نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ کہا ہو کہ بھئی کہ آپ جو جی، ہیں کیونکہ آپ جو ہے ورنیبل ہیں ابھی اور آپ جو ہیں بیچاری ہیں، تو آپ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ کرسچینٹی اپنا لیں۔ کبھی میرا جو ہے نا کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھا۔ اب انڈیا میں کیا ہے، میں کبھی انڈیا آئی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا سلسلہ ہے وہاں پہ، کیا پروسیجر ہوتا ہے، کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے، اور آپ لوگ آواز جو اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں، اب ظاہر بات ہے جہاں غلط بات آپ بولیں، ظاہر بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بات اٹھائیے اس کے بارے میں جو غلط ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمیونٹی میں ہوتی ہے، عورتوں کا ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، چاہے وہ ساس ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہو ہو، اس پہ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، غلط بات دیکھیں، اس وقت یہ نہ دیکھیں کہ اگلا بندہ ہندو ہے یا کرسچن ہے، یہ جوش ہے یا کوئی بھی ہے، آپ مطلب ایک ہوتا ہے انسان سے انسان کا تعلق، وہ آپ جا کے مدد کریں ان کی، ٹھیک ہے نا، یہ میں جی، چاہتی ہوں، اور یہ میرا دل ہو گیا ہے کہ میں جو ٹھیک ہے میں ایز اے نرس ہوں، میں جب میں کام کرتی ہوں، جب میں خدمت کرتی ہوں لوگوں کی، تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی یہ جو ہے نا مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، مجھے اس کی مدد نہیں کرنی۔ میرے لیے جو ہے نا انسانیت جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے میرا، اور یہ مجھے زیادہ فیلنگ اس لیے آئی جب کہ میں نے اسلام چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ جی، تو یہ ہے کہ میرا جو دل و دماغ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کریں، اور یہ کہ اگر مدد نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جسٹ امپروو یور سیلف ود ان یو، اپنے ہاں، اندر میں جو ہے نا امپروو لے کر آئیں، تاکہ آپ اچھے انسان بن سکیں اس دنیا میں رہ کے، بجائے اس کے کہ ٹائم آپ کریں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون مذہب میں کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ لوگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کسی مذہب میں بھی اگر کوئی غلط کر رہا ہے، آپ اپنے جو ہے نا آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اپنی ہی کمیونٹی سے سٹارٹ کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اچھا کریں۔ جی، بالکل آپ نے بہت ہی ہوں، اچھی بات کہی کہ پہلے خود میں سدھار کریں، خود اچھے جی، بنے، ایک اچھے انسان بنے، بعد میں پھر آپ اور لوگوں کو دیکھیں اور سمجھیں۔ جی، اب چلتے چلتے آج کے اسٹریم میں آپ سے ایک اور چیز ریکویسٹ کروں گی عظمیٰ جی، کہ آپ کا ایک آخری میسج جتنے بھی درشک جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے اسٹریم، آپ کا ایک آخری میسج۔ میرا میسج یہ ہے کہ ہر کسی سے جو کہ اسلام کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں پیس ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اور عورتوں کی بڑی عزت دی جاتی ہے، تو میری ان عورتوں سے خاص طور پہ زیادہ گزارش ہے جو کہ اسلام کی طرف یہ سمجھتی ہیں، پلیز قرآن کھول کے پڑھیں، ہر چیز پڑھیں، خود پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور حدیث بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، خود پڑھیں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود پڑھیں اور آپ دیکھیں، اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال کے دیکھیں جس طریقے سے اللہ بیان کر رہا ہے اور حدیث قرآن محمد جو ہے رسول وہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ اپنا وہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا بینگ عورت، یا آپ کی کوئی بیٹی ہوتی ان کے ساتھ ایسا ہوتا، یا مرد حضرات جو ہیں جو اگر اسلام کا بول بالا کرتے ہیں وہ پڑھیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ آپ کی اگر 6 سال کی بیٹی ہے، کوئی 50 سال کا آدمی آ کے سیکس کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اپنے آپ پہ لے کے دیکھیں، پڑھیں، خود سمجھیں، اور دشمنی نہ کریں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ آپ لوگ کی خود کی جو ہیں، جو مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں، ان لوگ آپ لوگ کا خود کا نقصان ہے،
وہ اس لیے کہ آپ جب اگر ہر کسی سے دشمنی کر کے بیٹھ جاتے ہیں مسلمان کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ کہیں کے نہیں رہتے. تو اسلام چھوڑ دیں، پہلی فرصت میں اسلام چھوڑ دیں. پڑھنے کے بعد پڑھیں. پرابلم تو یہ نا، یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں سارا جی، یہ لوگ پڑھتے نہیں جی ہیں، خود سے نہیں پڑھتے یہ لوگ. اگر پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہے، ڈر ہے کہ یہ لوگ تو ان کو تو اسلام چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور اپنا جرنی جو ہے وہ میں شیئر کروں. اور میں جو آڈینس ہے آپ کی، بہت پیاری آڈینس ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی کہ بڑی سپورٹیو ہوتے ہیں یہ، بہت ہی جو ہے وہ انکریجنگ. میں نے بڑے اچھے اچھے کمنٹس میں نے دیکھے ہیں. تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور میری جو ہے سٹوری آپ لوگ نے سنا. بس یہی ہے کہ میں میرا ایک کلیئر میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی کرسچن نہیں ہو گئی ہوں، یا میں جو نا کوئی ادر کوئی ریلیجن، میں نے کوئی ارادہ بھی نہیں ہے میرا. لیکن ہاں، میں جو ہوں اسلام چھوڑنے کے بعد میری جو رسپیکٹ اور محبت ہے وہ اسلام کے علاوہ سب کے لیے ہے. مجھے کوئی ہندوازم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کرسچن سے میں نے آج تک، میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذات میں نے کچھ پرابلم ابھی تک تو نہیں دیکھا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ زبردستی جو ہے وہ فورسفلی قبول کروا رہے ہیں، تو آپ ضرور اس کے لیے آواز اٹھائیں. وہ صحیح بات نہیں ہے، وہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. آئی کنڈم دس ایکشن. لیکن یہ ہے کہ محبت سے رہیے، پیار محبت سے رہیے. اور بس میں اور کیا بولوں. آپ لوگ کا بہت بہت جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور میں ہمیشہ پرارتھنا کرتی ہوں ماں مہادیو سے کہ سدیو وہ آپ کا مارگدرشن کریں. مارگدرشن مطلب آپ کا راستہ آپ کو دکھائیں، کلیرٹی دکھائیں، اور آپ اپنے لائف میں جو اچھا آپ کو لگے آپ وہ کریں، اور اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کریں. عظمیٰ جی، ایک ہی زندگی ہے، اچھے سے انجوائے کریں آپ. اور یس، آج کا سٹریم ہم اب انت کرتے ہیں. اور آج کے لیے بہت بہت دھنیہ واد عظمیٰ جی. درشکوں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت دھنیہ واد کہ آپ لوگ جڑے اور آپ لوگوں نے سہایتا کی. جتنے بھی لوگوں نے سہایتا کی ان لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد، کوٹی کوٹی نمن. اینڈ یس، ہم پھر جڑیں گے. عظمیٰ جی کو ہم پھر انوائٹ کریں گے کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور سمے. عظمیٰ جی آج کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. نمستے. جے کالی، جے مہادیو، جے بھارت. نمستے. نمستے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو کالی جی.